अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मोहब्बत ख्वाब उम्मीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अवाइल शर्मा की उस रात नीम तारीख कमरे में खिड़की के सामने पड़े चाय के कप से उठती भाप से परे खजा मौसमों से दूर जेठ हाड़ की धूप फैली हुई थी। दरख्तों के दरमियान फान गो की मशहूर ज़माना स्टारी नाइट से मुतासिर नीले पूल के बेरंग शफाफ पानी में एक लड़की 6-7 साल की बच्ची के साथ पैर भगोए बैठी हुई थी। आपका फ़ोन बज रहा है, नौकरानी ने लाकर उसका बैग थमाया जिसमें अभी भी बेल बजे जा रही थी। एक लम्हा उसका मुंतज़िर था, जैसे किसी लिखने वाले के कलम में स्याही का पहला कतरा कागज़ से इत्साल के लिए बेचैन होता है। होनी का वो लम्हा ऐसा ही बेचैन था। बच्ची को अंदर जाने का इशारा करके उसने फ़ोन कान से लगाया और मुखालिफ सिमत में पूल के साथ साथ चलने लगी। नहीं, शुक्र है सब अच्छे हैं, वरना सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा था। अम्मा को नहीं बताया, मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानती। होम ट्यूशन के लिए आशी को पता है, बस एक हफ्ते का पता नहीं चला, बाकी भी दिन गुजर जाएंगे। तुम लगाना चक्कर शाम में, मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। कांच की खिड़की से आगे दरवाज़ा खुला हुआ था और उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, होनी के लम्हे ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। आने वाले दिनों में वो इस चेहरे के खदोखाल भूल जाने वाली थी। हाँ, उसकी भंवरा आंखों ने जैसे उसकी निगाहों को जकड़ लिया था। वो पलकें नहीं झिपक सकी। सारा इंग्लैंड में होती थी और साल में एक बार ज़रूर चक्कर लगाती थी। अब भी 2 माह के लिए आई थी और उसे अरीश के लिए फ़ीमेल ट्यूटर की ज़रूरत थी। मिसेस अजफर ने अपनी एक दोस्त मिसेस शमीम से सारा की बेटी के लिए होम ट्यूटर की बात की थी। मिसेस शमीम अपना स्कूल चलाती थीं। उन्होंने फारिहा से कहा था, भाई मेरे लिए तो ये टीचिंग जस्ट फन है, मैं इसे और दरअसर नहीं बना सकती। यूँ भी ये बच्चे मेरे बस की बात नहीं। मिसेस अजफर के साथ हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। तुम कहो तो तुम्हारी बात करूं? नहीं, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलनी, और फिर इतना वक्त भी नहीं। तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं। वैसे भी जितनी पे यहाँ से मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा तुम 1 माह में कमा लोगी। बाकी सोच लो। लुबना बाजी का चिला करीब है और हिना बाजी की शादी में भी 2-3 महीने ही रहते थे। पैसों की ज़रूरत पहले से ज़्यादा थी। वैसे भी साल भर से स्कूल में पढ़ा रही थी, कभी घर से कोई उसके पीछे नहीं आया था। फिर आशी से मशवरे के बाद उसने फैसला कर लिया। यूं भी 2 माह की तो बात थी। अम्मा से उसने झूठ बोल दिया था। 2 माह के लिए इंतज़ामिया की एक मिस छुट्टी पर है, उसकी जगह काम करूंगी, तनख्वाह भी डबल मिलेगी। यूं एक मुश्किल तरीन इंटरव्यू के बाद इस बच्ची को पढ़ाते हुए उसे 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में उसे अंदाज़ा हो गया था कि बच्ची को पढ़ाने के लिए किसी ट्यूटर के बजाय इन्हें इस बच्ची के लिए एक मैच्योर हेल्दी कंपनी की ज़रूरत थी। जो काम करवाना होता वो सारा स्कूल डायरी की सूरत उसके हवाले कर देती। बच्ची ज़हीन थी, सो 1-1.5 घंटे में दिया गया काम निपटा लेने के बाद 3-4 दिन तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रहीं। फिर फजर उसे मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में बात करने पर उकसाने लगी। यूं अब उसकी और अरीश की दोस्ती हो रही थी। उस दिन मिसेस अजफर और सारा कहीं बाहर गई हुई थी, तो अंदर एसी की मसनूई ठंडक में बैठने के बजाय वो ताज़ा हवा में बाहर निकल आई थी। उसे क्या पता था 2 काली आंखों का तिलस्म उसे अपनी जानिब खींच रहा है। उसके बाद उसने उस शख्स को दोबारा नहीं देखा था। अब इन 2 माह के बाद तीसरा भी गुजर चुका था, तो आज उपटन लगे इस मौसम में हाड़ के इस चलते बलते दिन को याद करते फजर को उसे उसका चेहरा और उसके खदोखाल कुछ याद नहीं थे। अगर कुछ याद था तो सिर्फ उसकी आंखें और उसकी व्हील चेयर। इसी व्हील चेयर की वजह से तो आज बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर मिसेस अजफर उसका रिश्ता लाई थी। क्या हुआ, रिश्ते की वजह से परेशान हो? फिक्र मत करो, कोई नहीं मानने वाला। लोगों को तो शर्म ही नहीं आती, मुंह उठाकर अपने लंगड़े लूले बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं। इसे कितनी देर से चाय का कप लिए खिड़की के पास खड़े देखकर आशी ने यही सोचा था। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। दूसरी बार उसने खुद से सरगोशी की थी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, अगर अगर मेरी शादी वहाँ हो जाती है तो क्या होगा? वो आंखें जिन्होंने होनी के लम्हे में मेरी नज़र को बांधा था, अगर हमेशा के लिए मुझे जकड़ लें तो क्या होगा? नीम रोशन दीवारों पर जगह जगह उसकी आंखें नुमदार होने लगी थीं। वही आंखें जिनका अक्स दिल के किसी कोने में खामोशी से 3 महीने तक सोया रहा था। वो लड़का टांगों से माजूर है और जितने अमीर वो हैं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने उसके इलाज के लिए कोशिश नहीं की होगी। यानी उम्र भर के लिए माजूर ऐसे शख्स के साथ शादी हो जाए तो क्या हो सकता है? ठंडी चाय का कप तपाई पर रखकर वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। जहनी माजूर से जिस्मानी माजूर बेहतर नहीं। जहनी माजूर भी हुआ तो
اس کا دل کیا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کی آنکھوں میں ذہانت تھی اور آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی۔ پتہ نہیں، میں تو بس سوچ رہی تھی، اس نے سادگی سے کہا۔ وہ بہت امیر لوگ ہیں، کہیں اس وجہ سے تو عاشی اپنی ماں چئی کو جانتی تھی، بچپن سے جانتی تھی، لیکن انسان کے اندر جو ہوتا ہے اس سے تو خود انسان بھی اس وقت تک انجان ہوتا ہے جب تک وہ نکل کر سامنے نہ آ جائے۔ یہ تو پھر اس کی بہن تھی، اسی لیے بات مکمل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی، گھر میں کوئی نہیں مانے گا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا، اور اس وقت تک جب تک اماں نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ بے ذائقہ رشتے کی طرح پھیکی دھوپ کی دیواروں پر سے سلکتی جا رہی تھی۔ آنگن میں الگنے پر پڑے کپڑے خشک ہو چکے تھے۔ اماں سبزی بناتے ہوئے چھلکے مرغیوں کے لیے زمین پر ڈالتی جا رہی تھیں۔ شمسا کہہ رہی تھی، اگلے ہفتے پھر چکر لگاؤں گی جواب کے لیے۔ ایک ہفتہ سوچنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی گنجائش تھی۔ گنجائش نہ ہوتی تو ایک سانس کی دوری پر جواب ہوتا نہیں، اور اگر وہ یہ نہیں کہہ دیتی تو شاید اس کی سوچوں کی تتلیاں ان بھنوروں کی تعاقب میں نہ نکلتیں اور وہ رات کو ٹھیک سے سو جاتی۔ ساری زندگی تمہارے ابا اور میں دال روٹی پوری کرنے اور تن ڈھانپنے کے لیے چادر کھینچنے میں لگے رہے۔ فرصت کی کوئی گھڑی نصیب نہیں ہوئی کہ کبھی پاس بیٹھ کر اپنی کوئی بات کرتے سنتے۔ اپنی تو کٹ گئی جیسی بھی رہی۔ افسوس تو یہ کہ اپنی بیٹیوں کو بھی کچھ آسانی نہیں دے سکے۔ جیسے خود تھے ویسے ہی گھروں میں چلو شکر عزت سے بیاہ ہی تو گئے۔ فجر تو پڑھی لکھی ہے، ہماری پہلی اولاد، جس نے کالج یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے۔ اگر تجھے وہ سب ملے چاہے اس طرح، تو تیرے بعد تیری دوسری بہنیں بھی شاید تیرے سہارے۔ وہ بھی تیرے ابا بھی کہہ رہے تھے، ہم زور زبردستی نہیں کریں گے، جو تیری خوشی، جو تیری مرضی۔ وہ بے نیاز وائل کا دوپٹہ اوڑھے گھٹنوں میں سر دیے کتنی ہی دیر زندگی کے مساوات میں خوشی کا کلیہ لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ بڑا خوف تھا، اگر کلیہ غلط لگ گیا تو جواب ٹھیک کیسے آئے گا؟ 4 دن مسلسل ہر پہر سوچنے کے بعد جب اس نے عاشی کے سامنے اس رشتے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا، وہ کتنی ہی دیر اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر کہیں مذاق کا شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے پوچھا، مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مذاق نہیں کر رہی، تم اماں سے کہہ دو، انہیں ہاں کر دیں، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یا تو میں یہ مان لوں کہ میں تمہیں نہیں جانتی، یا پھر یہ جھوٹ ہے کہ تم ایک آدھے ادھورے شخص کو ہنسی خوشی زندگی بنانے پر تیار ہو گئی ہو۔ دونوں سچ نہیں ہو سکتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیوں کر رہی ہو ایسے؟ تمہیں مجبور کیا ہے کسی نے؟ سارے کام چھوڑ کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم؟ میرا دل میری مجبوری ہے عاشی، میں نے دیکھا ہے اسے، اور سچ کہوں تو دیکھنے سے لے کر شمسا آنٹی کے آنے تک میں نے شاید ایک دو بار بے دہانی میں اسے سوچا ہو، لیکن پچھلے 4 دنوں میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا۔ مجھے بتاؤ، ایک شخص پہلے ہی ٹوٹا بکھرا ہوا ہے، اسے عضوے معطل بنا کر رکھ دیا جائے، یا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نارمل زندگی اس کا حق ہے نا؟ پھر وہ مجھے اچھا لگا تھا، اگر شادی کے بعد میرے شوہر کو کچھ ہو جاتا تو بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا تھا نا؟ پھر ایسے کیوں نہیں؟ وہ بول رہی تھی اور عاشی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس جہاں کی نہیں لگ رہی تھی، سر تا پیر چاشنی میں ڈوبی ہوئی یہ کوئی اور ہی فجر لگ رہی تھی۔ سارے وہم از خود دور ہو گئے تھے، اسے سکون ہوا تھا۔ دیکھنے میں کیسا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بس… کیا تم کہہ رہی تھی تم نے اسے دیکھا ہوا ہے؟ وہ چلائی۔ میں چہرہ بھول گئی ہوں، لیکن میں نے اسے دیکھا ہوا ہے عاشی، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، اور مجھے صرف اس کی آنکھیں یاد ہیں۔ وہ ہنسی تو اس کی ہنسی میں ساتوں سر گھل گئے تھے، تو یہ اس شخص کی آنکھیں تھیں جو اس کی آنکھوں میں نور بن کر چمچم کر رہی تھیں۔ عاشی نے سوچا، اس کی ہاں کے بعد وہ لوگ ایک دن کی مہلت دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ہم رسم کرنے آ جاتے ہیں اور تبھی شادی کی بات چیت بھی کر لیں گے، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا، ہم پہلے لڑکا دیکھنے آئیں گے۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سو پہلی اتوار کو ان کا جانا ٹھہرا۔ لو، ایسے کیسے رسم کرنے دیں؟ ہم پہلے لڑکا دیکھنے جائیں گے۔ اب اگر چل پھر نہیں سکتا تو کیا کسی بھی کاٹ کے الو کو اپنی بٹیا تھما دیں گے؟ اماں اٹھتے بیٹھتے سرشار لہجے میں کتنی بار کہتی ہیں، جس دن وہ شہریار اظفر کو دیکھنے جانے والی تھیں ان کی چھب ہی الگ تھی۔ ابا کے سوٹ سے میچنگ آف وائٹ چکن کاری کا سوٹ پہن کر کتنی ہی بار آئینہ دیکھا، یہ سوٹ ٹھیک ہے یا پھر وہ پیازی والا نکال لوں؟ یہ کوئی 10ویں بار تھا۔ رہنے دے اماں، یہاں رشتہ نہ کریں، ورنہ یہ تو آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گی، یوں ہی عاشی کو پاگل کرتی رہیں گی۔ اس نے ہنس کر کہا، لڑکی منہ سے اچھی بات نکالتے ہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کل کلاں کو میری بیٹی کو کوئی بات نہ سننی پڑے۔ ایک بار پھر شیشے پر نظر ڈالتے انہوں نے سیٹ ہوا دوپٹہ دوبارہ سیٹ کیا۔ واپس آنے کے بعد تو ان کے پیر ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اللہ میری بچی کے نصیب اتنے پیارے لکھ دیے کہ میں بھی لکھتی تو لکھ نہ سکتی۔ کیا ہیرے جیسا لڑکا ہے، میں تو ڈر رہی تھی جانے کیسا ہو۔ گھر تو پورے کا پورا محل ہے، میری بیٹی شہزادی بن کر رہے گی۔
ایسے آدھے ادھورے لوگ بہت قدر کرتے ہیں، کبھی اس کی معذوری کا احساس مت دلانا فجر۔ اماں یوں ہی بولائی بولائی کبھی دعائیں دینے لگتی، کبھی خوشی کا اظہار کرتی اور کبھی اسے سمجھانے بیٹھ جاتی۔ وہ ان کی باتیں سن کر بھی مسکراتی اور کبھی وہم میں پڑ جاتی۔ اس رشتے کے لیے ہاں اس نے اماں کی خواہش پر کی تھی یا اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی بھلا اس دل کی کیا حیثیت۔ اگر اماں اور ابا جی انکار کر دیتے پھر اتنے دن تک دل نے بھی تو کچھ نہیں کہا تھا نا، کیسے چپ چاپ تھا؟ پھر زندگی ایک بار ملتی ہے اور فقط ایک نگاہ پر اسے داؤ پر لگانا کیسی بے وقوفی ہے۔ آنے والے سالوں میں اس وقت کو یاد کر کے وہ کیا سوچے گی؟ اپنے فیصلے پر رب کا شکر ادا کرے گی یا پچھتائے گی؟ وہ نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی جانتی تھی، ابھی کے لیے وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جادوگر نے چٹکی میں جادوئی مٹی اڑائی تھی اور اپنے چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر فجر اسحاق محل نما گھر کے اس بڑے سے خوبصورت کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اوس میں بھیگے پچھلی پہر کی چاندنی میں زرد لباس پہنے اس نے کتنی بار مدھم روشنی میں اس تصویر کو دیکھا تھا جو اماں نے ان سے کہہ کر منگوائی تھی، جس میں شہریار اصغر اپنی ویل چیئر پر بیٹھا غیر معمولی حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں روح کے اندر تک اترتا سرد تاثر تھا، بھرے بھرے ہونٹ ایک دوسرے میں یوں پیوست تھے جیسے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے۔ ابھی وقت ہے فجر، عاشق کی سرگوشی پر اس نے تصویر اٹھا کر کتاب میں رکھ دی۔ تم اتنی کہانیاں پڑھتی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کیسے سنگ دل ہوتے ہیں؟ اور پھر تم نے دیکھا وہ تصویر میں کتنا سنجیدہ لگ رہا ہے، جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر بٹھایا ہو۔ اس کی طرح عائشی بھی اندیشوں میں گھری ہوئی تھی، اسے بہن کی پرواہ پر پیار آیا تھا۔ 12-15 دن کیا ہوتے ہیں سوچنے کے لیے یا ایسے معاملات کے صحیح سمجھ میں آنے کے لیے، لیکن اب جب ہاں کہہ دیا تو پھر جلد یا بدل شادی تو ہونی ہی تھی۔ دل اندر ہی اندر گہری کھائیوں میں گرتا چلا جا رہا تھا اور اوپر سے عاشق کے ڈراوے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کس بات کی، تم دعا کرو میرے لیے، اس نے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے آہستگی سے کہا۔ ہاتھوں پر مہندی لگی تو خوب گہرا رنگ آیا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی خوش گمانی کا شکار ہوئی تھی، یا شاید انسان کو خوش گمانیوں کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ وہ بھی خوش گمان ہوئی تھی کہ وہ اس سے محبت میں مبتلا ہوگا۔ بھلا محبت کے خواب سے بھی خوشگن کوئی خواب کوئی گمان ہو سکتا ہے؟ اب جب وہ دلہن بنی اس گھر میں اس کے کمرے میں موجود تھی تو ارد گرد اندیشوں کے سانپ ہی سانپ تھے۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے سرکتی جا رہی تھیں، اس کی خوش گمانیاں بھی جیسے تھک کر ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں۔ مہمان اتنے زیادہ تھے ہی نہیں، یوں بھی بارات شہر کے بہترین ہوٹل میں تھی جس میں بہت قریبی چند ایک لوگ ہی شرکت کر سکے تھے۔ بلا شبہ اس کا انتظام شہریار کے گھر والوں نے کیا تھا۔ گھر میں تو صرف گھر والے تھے، شہریار کے دوست بھی نہیں تھے جنہوں نے اسے کمرے میں آنے سے روک رکھا ہو، اور یہاں انتظار کرتے کرتے 1 بج گیا تھا۔ شل ہوتے حسیات کے ساتھ تھک کر وہ تکیے کے سہارا بیٹھ گئی۔ 1 کے بعد 2 اور 2 کے بعد 3 بج گئے تھے۔ سارے حساب پہلی ہی رات غلط نظر آ رہے تھے اور وہ سہمی ہوئی کھلی آنکھوں کے ساتھ دروازے کو تکتی جا رہی تھی، جہاں دستک دینے والے ہاتھ جانے کہاں تھے۔ جن آنکھوں نے اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچا تھا اور جن کے لیے وہ اتنی چاہ اتنے ارمان سے سجی تھی، وہ کہاں تھی؟ 2 کالی گھنگور گھٹاؤں جیسی آنکھیں اس سرد رات میں بڑے بڑے ستونوں کے پیچھے غیر مرئی مناظر پر جمی ہوئی تھیں۔ 400 دھند ہی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ لان میں بام کے اونچے درخت کسی آسیب کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ایک وقت تھا جب شام ڈھلتے ہی اسے ان درختوں سے خوف آنے لگتا تھا، لیکن اب بڑی شدت سے خواہش تھی کہ کاش کوئی آسیب ان پیڑوں سے اتر کر اس کے وجود کو اپنا مسکن بنا لے تاکہ زندگی کے عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ بڑے سے ٹیرس پر ایک ننھا سا لڑکا دوڑتا پھر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک جہاز تھا۔ باقی بچے اس جہاز کے شوق میں اس کے پیچھے بھاگتے شور مچا رہے تھے۔ یہ جہاز ڈیڈ نے اسے دبئی کے ایک شاپنگ مال سے دلوایا تھا۔ وہ شروع سے ہی جہازوں کا دیوانہ تھا، اسے اونچائیاں پسند تھیں، وہ بلندیوں کو سرنگوں کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ میں جب بڑا ہو جاؤں گا اپنا خود کا جہاز لوں گا اور اس میں صرف آپ کو بٹھاؤں گا۔ دادا کی گود میں سمایا ایک عرصے تک وہ ان کی بوڑھی آنکھوں میں یہ خواب سجانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ہر ماں وہ پہلے انکار کرتے اور پھر مان جاتے، لیکن اگلی بار وہ پھر بھول جاتے۔ ڈیڈ اپنے کاروبار کی وجہ سے ملک ملک پھرا کرتے تھے۔ پہلے وہ بھی ان کے ساتھ جاتا تھا، لیکن پھر اس کی اسکولنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ جانا صرف چھٹیوں تک محدود ہو گیا۔ البتہ ممی اب بھی ان کے ہر غیر ملکی دورے میں ان کے ساتھ ہوتی۔ ایسے میں اس کے پاس ایک بوڑھا دادا ہی بچتا تھا جو اسے نصیحت سے بھرپور لیکن اتنی دلچسپ داستانیں سناتا تھا کہ اختلاف کے باوجود وہ تسلی سے پوری کہانی سنتا۔ وہ بھلا ان کی طرح تھوڑی تھا جو ہر بات چپ چاپ مان جاتا۔ یہ ہر کہانی میں شہزادہ ہی کیوں شہزادی کی مدد کے لیے جاتا ہے؟ کیا شہزادیاں اتنی نکمی ہوتی ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی تھیں؟
इस बात पर सारा का मूड बिगड़ जाता। यूं भी अपने दादा की इन फेरी टेल्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे डैड के पीछे दौरे से लाए खिलौनों की नुमाइश लगाकर अपनी सहेलियों पर रोक डालना होता था, इसलिए वो इस कहानी सेशन से दूर रहती और बहाने बहाने से नाराज होकर उठ जाती। इस सेशन से उसे कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे खिलौनों की नुमाइश से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कम से कम वो उल्टे सीधे सवाल जवाब करके उन्हें तंग तो कर लेता था। इंसान इस वक्त तक ही निकम्मा होता है जब तक उसे इल्म होता है कि कोई उसकी मदद करेगा। जब वो जान जाता है कि उसके लिए कोई नहीं आएगा तो फिर चोंटी भी तैर कर दरिया पार कर लेती है। वो अपनी सुनाई दूसरी कहानी का हवाला देते। थोड़ा और वक्त गुजरा तो लड़कपन के बाद कहानियों की जगह मालूमाती किताबों ने ले ली। कभी कभी वो किसी बात का जिक्र करते तो उसकी तफसील बताने के लिए इन्हें दोबारा किताब देखने की ज़रूरत पड़ती। अब तो अक्सर ही इन्हें हवाले के लिए किताब याद नहीं हो आती और वो बात ऐसे कहते, किसी किताब में पढ़ा था। वो तंग करने के लिए उन्हें छेड़ता, बताएं किस किताब में पढ़ा था। और जब वो किताब ढूंढने के लिए उठते तो वो हंसता, दादा अब इंटरनेट है, सब एक वॉइस कमांड पर सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता है, लेकिन ये तुम जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने हवा के घोड़े पर सवार रहना है। मेरे जैसे रेल के इंतजार में बैठे लोगों के लिए किताब से अच्छी सरगर्मी कोई हो ही नहीं सकती। वो उनकी बातों पर ऐसे हंसता जैसे कोई बच्चे की नासमझ बातों पर हंसता है। ये सच था, उसकी अपनी मसरूफियात थीं, उसके दोस्त थे जिनके साथ वो नए मॉडल की गाड़ी में शहर भर की सड़कें नापता था। कुदरत ने उसे ऐसे नवाजा था जैसे उसका पूर पूर खूबियों और नेमतों से तोल दिया था। उसकी बातों में मिठास थी, उसका लहजा दिल नशीन था, बात करता तो दिल मोह लेता। रंगो रूप हकीकतन ऐसा था कि लोग मुड़ मुड़ कर देखते। फिर उसके पास दौलत भी थी, दोस्तों पर लगाते खिलाते उसने कभी पैसे का नहीं सोचा था। उसके गिर्द भीड़ थी जो उससे दोस्ती और मोहब्बत के दावेदार थे। कभी किसी की सालगिरह की पार्टी हो रही है तो कभी कोई गेम जीतने का जश्न मनाया जा रहा है। ये उम्र तो यूं भी ऐसी ही होती है जब हर दिन ईद और हर रात शबे बारात होती है। खास और आम की तशखीस के बगैर उसके लातादाद दोस्त थे। हाँ, शहजाद कुछ खास था, या ऐसे कह लिया जाए कि वो सबसे पुराना दोस्त था तो गलत नहीं होगा। जब वो स्कूल में थे तब से वो एक ही क्लास में पढ़ते चले आ रहे थे। कॉलेज में पहुंचे तो उनकी दोस्ती का रंग ऐसा खुलकर आया जैसे रात भर लगाए रखने के बाद मेहंदी का रंग आता है। उसे यकीन था कुदरत ने उसे भाई से महरूम रखने की तलाफी शहजाद को भेज कर की है। कितने कह के उन्होंने साथ लगाए थे, कितनी सारी बेजरर शरारतें थीं जो उन दोनों ने मिलकर की थीं। फाइनेंस की नई आने वाली मिस की ये पहली तकरीरी थी। ताज़ा डिग्री मुकम्मल की थी, इसलिए उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने थर्ड फ्लोर पर मिस को बुलाया और उनके पहुंचने से पहले झूठ मूठ की लड़ाई शुरू कर दी। ग्रुप के लड़के इर्द गिर्द खड़े थे तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उनके करीब आने से पहले उन्होंने वो डिमी जिसे पकड़कर वो दोनों झंझोड़ रहे थे रिलिंग से नीचे फेंक दी। दूसरे स्टूडेंट्स की चीखें मारना शुरू कर दी और उनको देखकर वो भी चिल्लाने लगी। इंसानी वजूद को इतनी बुलंदी से गिरते देखने के बाद उनकी आंखें दहशत से फैली थीं। ये उनकी शरारत थी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। किसी लड़के ने मौका से फ़ायदा उठाकर उनकी हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखें चिल्लाने की वीडियो बना ली और इससे अगले दिन जिस क्लास में भी उन्होंने पढ़ाने के लिए स्लाइड चलाने के लिए स्क्रीन ऑन की, इस वीडियो ने उनका इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि एक क्लास में तो उन्होंने जैसे तैसे पढ़ा भी दिया, लेकिन अगली 2 क्लासेस में वीडियो प्ले होते ही क्लास से निकल गए। कितने ही दिन उसकी ये वीडियो कैफ़े और लाइब्रेरी तक में डिस्कस होती रही और बच्चे हंसते रहे। ज़िंदगी के कितने ख्वाब उन्होंने साथ देखे थे। शहजाद एक क्लास फेलो को पसंद करता था और शादी का इरादा भी था। शादी करके घर बसाने के साथ स्टैब्लिश होने के लिए कितनी प्लानिंग्स थी उनकी। शहजाद यूके शिफ्ट होना चाहता था। ऑप्शन ना हो तो अलग बात, वरना पाकिस्तान रहने के लिए एक घटिया तरीन चॉइस है। वो अक्सर ये कहा करता था। ग्रेजुएशन के बाद शादी करके वो ब्रिस्टल चला गया तो उसने भी पूरी कोशिश की थी, मगर दादा चाहते थे वो यहीं रहे। जितना मर्जी ऊंचा उड़ ले, कदम ज़मीन पर ही रखते हैं तभी इंसान मजबूत होता है। ये जो पैरों के नीचे मट्टी है बड़ी अराज़ा है, लेकिन जब ये पैरों के नीचे से सिरकती है तब इसकी अहमियत का एहसास होता है। कहीं घूमने फिरने जाना एक अलग बात है और रहना अलग बात। जब चाहो जाओ, घूमो फिरो वापस अपने घर। गुजरे सालों में दादा बहुत बूढ़े हो गए थे और तन्हा थी। पता नहीं क्यों वो जिद नहीं कर पाया। शहजाद के साथ दोस्ती अभी भी पहले जैसी थी। वो उसकी की तरह कसरत से आ नहीं पाता था, लेकिन उसके घर में उसके नाम से एक कमरा था जिसे वो अक्सर आबाद रखता था। अभी कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं थी जब उसका बेटा हुआ था। वो इसी रात वापस आया था और अगले ही दिन फिर उनके पास जा पहुंचा था। कितनी सारी बातें थीं जो कोहर की दबीज बेरंग चादर पर मुख्तलिफ रंग ओढ़े लिखी जा रही थीं और वो सतर सतर पढ़ता वही लम्हा जी रहा था।
دادا نہیں رہے تو وہ بھی آزاد ہو گیا۔ سارا کی یوں بھی شادی ہو چکی تھی۔ ممی اور ڈیڈ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وہ اڑتے پنچھی کی طرح کبھی ایک ملک ہوتا تو کبھی دوسرے۔ سارے زمانے کی مشہور ٹورسٹ اٹریکشنز وہ اتنی سی عمر میں دیکھ چکا تھا، اور وہ ایکسپلورر تھا۔ بھیڑ بھاڑ اور زندگی سے بھرپور نئی جگہیں سفر زدہ کرتی تھیں۔ ممی چاہتی تھیں اب وہ شادی کر لے، اور ڈیڈ سوچتے تھے اسے کاروبار میں دلچسپی لینی چاہیے، مگر اسے لگتا تھا وہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔ بھلا ایک آزاد روح کسی پنجرے میں کیسے قید ہو سکتی ہے؟ جب کبھی وہ خوش قسمتی سے ایک ہی ملک میں ایک ہی چھت تلے پائے جاتے تو ممی اسے ڈھیروں لڑکیوں کا بتاتی، انہی کی سوسائٹی کی الٹرا ماڈرن، اعلیٰ تعلیمی یافتہ، خوبصورت طرح تھا، لیکن وہ سب اسے عام سی لڑکیاں لگیں۔ ممی کے مہنگے ترین فون میں اسے دکھانے اور رجھانے کے لیے ان خود پسند لڑکیوں کی تصاویر کا انبار ہوتا۔ وہ ممی کی خواہش پر وہ تصویریں دیکھتا، نیلی آنکھیں، سبز آنکھیں، سرمئی آنکھیں، مختلف رنگ اور بال تیکھے نین نقوش، اس سب سے دنیا بھری پڑی تھی۔ ان لڑکیوں میں ایسا کچھ خاص کیا تھا جن کی خاطر وہ ہنسی خوشی شادی کی زنجیر پہننے کو تیار ہو جاتا؟ ممی اس کے لیے کوئی کافی کسی پری کو آرڈر پر تیار کروا لیں۔ سارا ہستی اس سے 4 سال چھوٹی ہونے کے باوجود وہ نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ ایک بیٹی بھی تھی۔ اگر ممی اس بات پر قادر ہوتی تو یہ بھی کر گزرتی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ہاں کر دیتا۔ شادی تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا اس کے پاس تو ایک پوری دنیا تھی دریافت کرنے کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا ایمان تھا کہ زندگی رنگ تھی، نور تھی، خوشبو تھی۔ جیسے کسی شے کا عروج ہوتا ہے، وہ خوشی کے عروج کا دور تھا۔ بس ایک چھوٹا سا حادثہ، اتنا چھوٹا کہ کسی اخبار کی شے سرخی بھی نہ بن سکا، لیکن اس سے نہ صرف اس کی ٹانگیں بلکہ سب کچھ چھین کر لے گیا۔ زندگی کے چاند کو گرہن لگ گیا اور وہ دھنک کے جھولے سے پھسل کر زمین پر نہیں، زمین کے کہیں نیچے پاتال کی گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اس لمحے کو بھولا نہیں تھا، بھول سکتا بھی نہیں تھا۔ سارے شور شرابے تھم گئے تھے، ساری رونقیں ڈرانا خواب بن گئی تھیں، اور اب بھی جب کبھی وہ خواب میں ایسا کچھ دیکھ لیتا تو دہشت کے مارے اٹھ جاتا۔ ساری رات ملال اور پچھتاووں کی نظر ہو جاتی۔ دوست احباب سب چھوٹ گئے تھے اور رہ گئی تھی تو تنہائی۔ ہر گزرتا دن ایک نئی ضرب لگا جاتا، اور یہ شادی بلا شبہ ان میں سب سے قاری ضرب تھی۔ وہ جسے پریوں جیسی لڑکی بھی عام سی لگا کرتی تھی، اس کے لیے ایک عام سے خد و خال والی لڑکی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ممی اس کی ذمہ داری نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک کے بعد ایک میل نرس آتا اور جاتا رہا، اور اب اس کا حل ایسے نکالا گیا کہ پیسوں کے بل بوتے پر وہ اس کے لیے مصنوعی رشتہ خرید لائیں تھیں۔ زندگی کے اس کھیل پر، اس بے ایمانی پر اسے بہت غصہ تھا، جو رات کے آخری پہر اس ٹھنڈے موسم میں بھی سرد نہیں ہوا تھا۔ تھکن غصے پر غالب آ گئی تو انتہائی کراہت کے ساتھ اس نے کمرے کا رخ کیا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی گھڑی صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ صبح کی پہلی سوچ رات کا ہتک آمیز سلوک تھا۔ نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سر اور پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت کمرے میں آیا تھا جب رات گزر چکی تھی اور مشرقی افق پر اندھیرے اور اجالے کے ملن سے رنگ بکھرنے والے تھے۔ وہ وہاں تھی ہی نہیں، کم سے کم اس شخص کے لیے تو نہیں جو اس کے یہاں ہونے کی وجہ تھا۔ وہ اپنے مکمل حسن اور اپنی ذات سمیت فراموش کر دی گئی تھی۔ نہ کوئی دعا سلام، نہ دیر سے آنے پر کوئی معذرت۔ اس کے مقدر میں تو ایک میٹھی نظر تک نہیں آئی تھی۔ ویل چیئر سے بستر پر بیٹھنے کی کوشش میں وہ گرنے لگا تھا۔ کامدانی ملبوس سنبھالتے اس نے اٹھ کر اس کی مدد کی۔ بستر پر بیٹھتے ہی اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ تو مڈل کلاس لڑکیوں کے ڈرامے ہوتے ہیں، کیئر وغیرہ یہاں نہیں چلیں گے۔ مسز شہریار اصغر بن کر انجوائے کرو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ اور مجھ سے دور رہو۔ مجھے یہ دکھاوے کی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ لیو می الون ناؤ۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو ان آنکھوں سے شعلے نکلتے اور اپنی بھاری ملبوس میں حیران آنکھوں سے تکتی وہ لڑکی کھڑی کھڑی بھسم ہو جاتی، مگر اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں موجود تھی۔ اپنے سن ہوتے وجود کے ساتھ وہ بت بنی وہیں کھڑی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پر مارتے وہ چیخا، جاؤ یہاں سے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور ننگے پیر ہی دروازے سے باہر نکل گئی۔ طویل راہداری میں آنے والے سرد موسموں کے خط تھے اور ان کے لیے تو ان کالی آنکھوں نے مقدر میں سیاہی لکھ دی تھی۔ کسی نے وہ گلاس ٹوٹنے کی آواز نہیں سنی تھی تو دل کے چور ہونے کی آواز کس نے سننی تھی؟ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر رونے کی ہمت ختم ہوئی تو اس کے غصے اور اپنی انا پر لعنت بھیج دی۔ ڈھیٹ بن کر وہ بستر کے دوسرے سرے پر سمٹ کر سو گئی۔ شہریار اصغر کے گھر میں یہ فجر اسحاق کا استقبال تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آ جائیں، آپ کے گھر والے آئے ہیں اور ناشتے کے لیے بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں۔ نیچے آ کر سب کے ساتھ کریں گی یا کمرے میں لے آؤں؟
बात करते हुए उसका ध्यान फजर के कपड़ों की तरफ था। वो रात से उसी नाम नेहाद सुहाग के जोड़े में मलबूस थी। मैं नीचे आ रही हूँ। नीम गर्म पानी से गुस्ल करने और उसके हवासों पर जमी बर्फ पिघलाई थी। मोतियों के हल्के फुल्के काम से मुज़य्यद रॉयल ब्लू सूट पहनकर बिना मेकअप का तुरूद किए वो नीचे उतर आई। मेज़ पर खाना लग चुका था। शमसा आंटी के साथ हिना और उसका शौहर भी मौजूद थे। शहरयार जाने कहाँ था। आंटी के इसरार पर हिना और खबर ने नाश्ता उनके साथ किया, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं। शमसा आंटी के साथ वो इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आई तो शहरयार अपने लिए प्लेट में नाश्ता डाल रहा था। इन दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ था। बारात पर तो मैंने तुम्हारी मान ली, अब वलीमे के लिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम अगर किसी को बुलाना चाहो तो स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस। माँ की बात पर उसने चीनी की प्लेट मेज पर पट गई। आपने मेरी नहीं मानी, मैंने आपकी मानी है, और अब बस। मैं किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जो करना चाहे करें, मगर मुझे इन सब मामलात से अलग रखें। वो खाना अधूरा छोड़कर चला गया था। रात के बाद सारी खुशफहमियां धुआं हो गई थीं, इसलिए अब उसे रात जितना शौक नहीं लगा था। वो तसल्ली से खाना खाती रही। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पिछली रात इन दोनों के साथ साथ उनके लिए भी सख्त ग्रां गुजरी थी। अपने कमरे की खिड़की से लगी वो उस वक्त तक झांकती रही जब तक शहरयार अपने कमरे में नहीं चला गया। उनका बेटा कभी भी उनके करीब नहीं रहा था। उसकी एक बड़ी वजह वो खुद ही थी। उन्होंने अपनी माँ को हमेशा दूसरी औरत की वजह से रोते देखा था। वो सारी जिंदगी शौहर का घर बसाने में लगी रही और दूसरी औरत ने दिल बसा लिया। उन्होंने माँ को घुट घुट कर रोते देखा था और हसास तबीयत के बाइस इस दर्द को पूर पूर में महसूस किया था। बटा हुआ बाप और टूटी हुई माँ, ये कोई सेहतमंद बचपन या लड़कपन नहीं था। असफर खालिस कारोबारी आदमी थे। खुला पैसा और आज़ादी किसी भी दूसरी औरत के लिए राह हमवार कर सकते थे। तब उन्होंने अपने बच्चों की खातिर शौहर को चुनकर बच्चों को पहले दादा और फिर नौकरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अपनी फिटनेस, अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की वजह से वो घर होकर भी बच्चों को मयसर नहीं आ सकी थीं, लेकिन उसके बावजूद वो उनसे मोहब्बत करती थीं। सारा के बाद शहरयार की तरफ से तो वो फिक्रमंद थी ही। वो ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता था और कर रहा था। ये मनहूस माजूरी उनके रास्ते में आई, और ये किसने सोचा था शहरयार का मर्दम बेजार होना, लोगों से तो अलग थलग और कटकर रहना। वो सब समझ रही थी, लेकिन इससे निपटा कैसे जाए ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तबीयत की सारी रंगीनी माजूरी ने चूस कर उसे खुश्क और फीका कर दिया था। मुंह मांगी तनख्वाह पर आने वाली मेल भी 3 माह में घबराकर छोड़ जाते थे। ऐसे में यही मुनासिब था कि उसकी तन्हाई को बांटने के लिए किसी अपने का साथ मुहैया कर दिया जाए, और उन्होंने कर दिया था। इस शादी के लिए कैसे उसे मनाया था ये एक अलग कहानी थी, मगर अब जब ये शादी हो गई थी तो शहरयार का रवैया समझ से बाहर था। इन दोनों में से कम किसी एक को तो इस ताल्लुक में जान डालने की ज़रूरत थी। शहरयार को वो फिलहाल मजबूर नहीं कर सकती थी, लेकिन फजर को समझा सकती थी, और अब वो यही कर रही थी। माँ बाप अपनी औलाद की खुशी और भले के लिए अक्सर वो फैसले लेते हैं जो उनकी औलाद की समझ में इस वक्त नहीं आते। थोड़ा वक्त लगता है और इंसान को समझ में आने लगता है। शेरी कभी भी ऐसा नहीं रहा था। तुम यकीन कर सकती हो, उसने पहली बार मेरे सामने ऐसे बदतहजीबी का मुजाहरा किया है। जी आंटी, उनके सवाल पर उसने सादतमंदी से जवाब दिया। शेरी मुझे मम्मी कहता है, तुम भी मम्मी कह सकती हो, और इस रिश्ते को समझने के लिए तुम उसे थोड़ा वक्त दो, उसके साथ रहो। मुझे यकीन है एक बार अगर मोबाइल पर बेल की आवाज़ सुनकर वो अधूरी बात छोड़कर अंदर चली गई तो वो उनके वापस आने से पहले कमरे में भाग गई। जब वो यहाँ अरीश को पढ़ाने के लिए आती थी, इस वक्त अरीश की जिम्मेदारी होती थी, और अब जिसकी जिम्मेदारी थी वो जाने कहाँ रहता था। उस बड़े से घर के किसी कोने में सारा दिन गुजारने के बाद रात सोते वक्त वो कमरे में आ जाता, घर के सारे काम नौकरों के सुपर्द करके। मम्मी वल्लाह इलम कहाँ होती थीं। 2-4 दिन तो उसने सजा की तौर पर कमरे में काटे, लेकिन 5वें दिन बड़े बड़े सतूनों और मेहराबी राहदारियों और वसीओ अरीज महलनुमा घर घूम फिर कर देखने के बाद वो बावर्ची खाने में चली आई। सुरमई और स्याह इम्तिजाज का ये किचन उसे ख्वाब जैसा लग रहा था। यूं ही चीज़ों को हाथ लगा लगा कर देखते वो फ्रिज के सामने आ खड़ी हुई। बड़ी सी फ्रिज में वो सारा साजो सामान मौजूद था जो अपने घर में किसी तकरीब पर भी बमुश्किल ही नसीब होता था। वो जी भर कर बोर हो रही थी। उसने सोच लिया था अगली बार आशी आएगी तो उसके हाथ अपने रिसाले और किताबें मंगवा लेगी। रात के खाने के बाद मम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर एक बार फिर अच्छा खासा लेक्चर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की, और यही वजह है कि मैं किसी दूसरे के मामले में भी दखल अंदाजी दुरुस्त नहीं समझती। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम दोनों तो ऐसे हो जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं। खाने की मेज़ पर सब इकट्ठे होते हैं, इसके बावजूद डेड साइलेंस होता है। तुम उसे अपने होने का एहसास दो, उसे बातों में एंगेज करने की कोशिश करो, बाहर आया जाया करो, ज़िंदगी एंजॉय करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बता देना।
نہیں۔ پھر اچانک اسے یاد آ گیا، ڈرائیور کو بھیج کر میرے گھر سے میری کتابیں منگوا دیں، اس کے ساتھ مشورہ کر کے ولیمے کی ڈیٹ فائنل کرو، پھر جب جاؤ تو لے آنا۔ بلکہ ایسا کرو، شیری کو لے جاؤ، مارکیٹ اور کتابوں کے علاوہ بھی جو چاہیے لے آنا۔ کیا کہتے ہوں گے تمہارے گھر والے؟ جی ٹھیک، میں صبح منظور سے کہہ کر اسٹڈی صاف کروا دیتی ہوں۔ شیری کے دادا کو کتابوں کا شوق تھا، ان کے بعد وہ کمرہ ویسے ہی بند پڑا ہے، تم دیکھ لینا، اگر وہاں سے کچھ لینا چاہو تو بلا جھجک لے لینا۔ شہزادی کو اس کی اپنی بہنیں حسد کی وجہ سے جادوئی مشروب پلا دیتی ہیں تو شہزادی کی سبز آنکھوں میں زہریلی سرخی گھل جاتی ہے۔ اسی طرح اس شہزادی کی آنکھوں میں آگ کا سنہرا پن گھلا ہوا تھا۔ وہ کیسے اس سے بات کرتی، کیسے اس سے فرمائش کرتی۔ اگر وہ اتنا ہی سننے والا ہوتا تو اسے کتابیں یاد ہی کیوں آتی؟ دل جی بھر کر اداس ہوا تھا اور اتنے دنوں میں پہلی بار وہ روئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ایک قابل نفرت زندگی جی رہا ہے، لیکن ایک بار بھی دل کہ اس زندگی میں چھٹکارا پانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ جس دن سے شادی ہوئی تھی اور اس کی نقل و حرکت پہلے سے بھی محدود ہو گئی تھی، زندگی سے ایک اور طرح کی بیزاری شروع ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا درد کا یہ سلسلہ چاہے موت آ جائے۔ ٹی وی ایک عرصے سے اس نے آن نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیوں ٹی وی پر چلتے مناظر اسے بہت شدت سے زندگی میں پیچھے رہنے کا احساس ہوتا تھا۔ سارے خوبصورت منظر وہی تھے، دنیا کی ساری یادگاریں اپنی اپنی جگہ تھیں، صرف وہ تھا جس کی نگاہیں گنے چنے مناظروں تک محدود رہ گئی تھیں۔ اس لڑکی کے وجود سے پتہ نہیں کیسی شعائیں نکلتی تھیں کہ اس کا وجود جلنے لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر لمحہ لمحہ یہ احساس بڑھتا جاتا تھا کہ شہریار اصفر ختم ہو چکا ہے۔ اداس کر دینے والی کتنی دھنیں برسوں سے بند پڑے ساؤنڈ سسٹم پر بجتے بجتے بند ہو جاتی اور وہ کمرے میں اندھیرا کیے پڑا رہتا۔ اس کمرے کی دیوار کے ساتھ مالی کا بیٹا بے چارہ مجبوری میں بیٹھا رہتا۔ شادی کی وجہ سے ممی نے میل نرس کی مستقل چھٹی کروا دی تھی۔ انہیں یہ کب پتا تھا اس طرح چور راستے ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور یہ اندھیر اور سردیوں پرانی آسیب زدہ موسیقی کسی طور ایک سزا سے کم نہیں تھی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے کوئی نرس زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں تھا۔ بھلا دیکھ بھال کرنا اور چیز ہے، اور ایسے کانوں اور آنکھوں کو اذیت دینا اور بات۔ وہ جان بوجھ کر اس اذیت میں سکون ڈھونڈتا تھا۔ ہاں، مگر رات کا اندھیرا پھیلتا تو وہ گھبرا کر باہر نکلتا۔ ارد گرد انسانوں کی موجودگی سے دل کو تقویت ملتی، لیکن وہ یہ مانتا تو تب نہ۔ اب بھی سارا دن گزار کر وہ کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ نومبر کا اختتام تھا اور پچھلی رات ہونے والی بارش کے بعد موسم کچھ زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ ہچکیوں میں ایسے رو رہی تھی جیسے اس کے اپنے اندر رونے کی خواہش تھی۔ لیکن وہ رو کیوں رہی تھی؟ دروازہ کھلنے سے اس کے اندر آنے تک اس کی ہچکیاں رک چکی تھیں اور اب وقتاً فوقتاً سوں سوں کرنے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ پہلے جب وہ کمرے میں آتا تھا تو کم سے کم وہ بستر پر بیٹھنے اور اس کی جیکٹ سویٹر وغیرہ کے ساتھ مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ کافی دیر سے دکھ رہا تھا۔ وہ اسی زاویے سے بیٹھی تھی جیسے اس کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا وہ اٹھ کر آ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بیزار بھی ہوا تھا۔ اگر وہ اس وجہ سے رو رہی تھی تو کتنی فضول اور چھوٹی سی بات پر رو رہی تھی، اور وہ اس سے پوچھ کیوں رہی تھی؟ تو جاؤ، وہ سب ولیمے کا پوچھیں گے، مجھے بتا دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے ایسے کسی معاملے میں نہیں پڑنا۔ کیوں نہیں پڑنا؟ اب کی بار اس نے بات کاٹی۔ اگر ایسے کسی معاملے میں نہیں پڑنا تھا تو اپنی والدہ محترمہ کو شادی سے پہلے بتا دیا ہوتا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کو علم نہیں تھا، شادی کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی تلخی ایک نئی شے تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے دھلی اور نکھری ہوئی لگ رہی تھی جیسے بارش کے بعد آسمان اپنے سچے کھرے رنگوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ آپ نے شادی کی ہے، بات میری نہیں ہے، بات میرے گھر والوں کی ہے۔ ایک بار بس ہو لینے دیں، اس کے بعد جو جی لے آئے کرتے رہیے گا۔ اس کی جیکٹ اتارتے وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، کچھ دیر پہلے والی تلخی لہجے سے ایسے غائب ہوئی جیسے بادلوں کی اوٹ میں سرما کا سورج۔ ممی سے پوچھ لو، جب وہ چاہیں گے کر لیں گے۔ بڑا غیر متوقع جواب تھا۔ واقعی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے منہ موڑ کر کمفرٹر کندھوں سے اوپر سرکا لیا۔ پورے 2 ہفتے بعد اس نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اماں نے خوب لپٹا لپٹا کر پیار کیا تھا۔ کسی مہنگے برانڈ کی ٹیپنگ فراک میں وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ ساری زندگی اماں نے کسی شادی بیاہ تو دور، گھر میں بھی بال کھول کر پھرنے نہیں دیا تھا۔ نظر لگ جاتی ہے وہ بات ہی ختم کر دیتی تھی۔ اب انہی شہد رنگ بالوں کو پارلر والی نے جانے کیا کیا کر کے خوبصورت انداز میں باندھا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر جیسے صرف سرما اور لپسٹک کے علاوہ کچھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے چہرے کو فیشل سکن پالش اور میک اپ نے اتنی چمک عطا کی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ شہریار رات نہ رکتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو آ جاتا۔ ممی کے بار بار کہنے پر بھی شہریار اس کے ساتھ آنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے رکا تھا۔ بس اماں، مرضی ہے، میں نے بھی کہا تھا، کہہ رہے تھے کوشش کروں گا لینے آ جاؤں۔ شادی نے
उसे झूठ बोलने में कैसा माहिर कर दिया था कि एक बार भी गुमान नहीं हुआ वो झूठ बोल रही है। फजर रात को सोने के लिए कमरे में गई तो उसे पता था अब आशी जरूर पूछेगी, भाई ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ ना, बहुत अच्छे हैं, बल्कि वही क्या, शमशान आंटी भी बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है मैंने उनसे कहा मुझे घर से किताबें मंगवा दें, तो उन्होंने बताया उनके दादा किताबें पढ़ते थे और उनके घर में स्टडी रूम भी है। अंदर की थकन अंदर धकेलते उसने ज़बरदस्ती लहजे में बशाशत समोई। जिन लोगों को उसको दुख दर्द से तकलीफ होती थी और उसकी खुशी से खुशी मिलती थी, वो उन्हें इस वक्त तक तकलीफ से बचा ही सकती थी जब तक खुद में सहने की ताकत थी। सच बताओ तुम खुश हो? एक बार तो ऐसे लगा जैसे हलक के अंदर आंसुओं का गोला फंस गया हो। ना खुश नहीं हूँ, बस कुछ चीज़ें समझ से बाहर हैं। असल में इतना फ़र्क है हमारे घरों के माहौल में। यहाँ किसी को सुई चुभ जाए तो सब फिक्रमंदी से जमा हो जाते हैं, और वहाँ इतना बड़ा घर है, कुछ भी हो जाए तो किसी को मालूम ना पड़े। उस रात के टूटे गिलास की चुभन उसके लहजे में थी और वो कोशिश के बावजूद उस पर काबू नहीं पा सकी थी। तुम बहुत खुश रहोगी, मुझे पता है। तुम इतनी अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो। सच कहूँ तो आज भी मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। थोड़े दिनों में पूरी मैडम लगने लगोगी और हमें भूल जाओगी। तुम पागल हो? उसने सर के नीचे रखा तकिया निकालकर उसकी तरफ उछाला। वो हंसने लगी और उसका फेंका तकिया गोद में रखकर उसके पास बैठ गई। तुम फजर होकर भी फजर नहीं लग रही। पता है आशी, मुझे भी ये घर, ये सब लोग अपने होते हुए भी बहुत अजनबी लग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं कहीं खो सी गई हूँ और अब कभी मुझे घर की तरफ आने वाला रास्ता नहीं मिलेगा। आशी उदास हो गई। शादी के बाद वाकई ऐसा लगता है। अगर हाँ तो मैं कभी शादी नहीं करवाना चाहती। कितना अच्छा होता अगर लड़कियों की शादी करके जाना पड़ता और सब साथ साथ रहते। तबीयत को बोझलपन ने कमरे का रास्ता भी देख लिया था। ये तो जिंदगी के साथ साथ है, बस अल्लाह पाक दिलों में दूरियां ना लाए। उसके साथ रजाई में घुसते हुए आशी ने उदासी जाहिर करने की कोशिश की, मगर नींद आने से पहले कितनी ही देर तक वो खलाओं में भटकती रही। एक बार फिर वो थी और उस कमरे में फैली हुई वहशतनाक खामोशी और तन्हाई। मम्मी शारजा में मुकीम बहन की तरफ जा रही थी। उनका घर में शहरयार के पास होना ज़रूरी था, लेकिन वक्त की कमी के बाइस वो उसे लेने नहीं आ सकी थी, इसलिए ड्राइवर को भेज दिया था। उसने नए पुराने सारे नॉवल और रिसाले उठाकर गाड़ी में रखवा लिए थे। फिर भी कितना पढ़ा जा सकता था। आज मौसम इतना ज़्यादा सर्द नहीं था। कंधों पर शॉल डालकर वो कमरे से निकल आई थी और उस दिन मम्मी ने यहाँ स्टडी का जिक्र किया था और उसके बाद वो भूल गई, मगर उसे याद था। मुलाजिम को स्टडी खुलवाने का कहकर बावर्ची खाने में चली आई। मुलाजिमा को चाय का कहकर वो आई तो वो वहीं खड़ा था। उसके साथ 16-17 साल का एक लड़का भी था। फौजी साहब ने अंदर आने से मना किया है। उन्होंने कहा था वो जब आवाज़ दें तो ही दरवाज़ा खुलेगा, वरना मेरी शामत आ जाएगी। वो लड़का मस्कीन सी सूरत बनाए कह रहा था, कौन साहब? वो जी छोटे साहब, वो शहरयार की बात कर रहा था। यानी सारा दिन वो इस कमरे में गुजारता था। अब अगर वो यहाँ ऐसे वापस चली जाती तो मुलाजमों के सामने सुबकी होती। ऐसा करो तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं देख लेती हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। छोटे लड़के को तसल्ली देकर उसने वापस भेज दिया। वो तो जैसे पहले ही यहाँ से भागने को तैयार था। गहरा सांस भरकर उसने हैंडल पर हाथ रख दिया और दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर इतनी ही घुटन थी जितनी कि उस शख्स के अंदर हो सकती थी। मटियाली फजा में सिगरेट की बू रची हुई थी। जाने किस जमाने का साज बज रहा था। एक बार तो उसे लगा दरवाज़ा खोलकर वो गलती से किसी दूसरे ज़माने में सफ़र कर आई है। तुम्हें मेरी बकवास समझ नहीं आई थी? जब तक मैं ना कहूँ दरवाजे को नज़र भी मत छूना। वाह क्या शायराना बात कही है। उसे बेमहल हंसी आई थी। अगर उसका रुख दीवार की जानिब ना होता तो वो देख लेता। ये जसारत उस लड़के की नहीं बल्कि उसकी बीवी ने की है। मुझे मम्मी ने कहा था यहाँ से किताबें लेनी हैं। उसने इत्तमाद मुल्तमा करते हुए जवाब दिया और उसके बाद खामोशी को इजाज़त जानकर कमरे की खिड़की खोल दी। चमकीली धूप कंधों से शॉल की तरह फिसलती हुई कमरे में एक जगह रुक गई थी। ताज़ा हवा में गहरे सांस भरकर वो वापस मुड़ी। साल खोर्दा खस्ता अलमारियों में बेशतर किताबों को दीमक चाट गई थी। कुछ वर्क थे शायद, पढ़ी हुई किताबों के नोट्स और उनके साथ रखा हुआ कुरान मजीद जिस पर गर्द की दबीज तह जम चुकी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये मुलाजमा चाय के लुआसमा से सजी ट्रॉली लिए खड़ी थी। वो यहाँ बैठने और पढ़ने के मूड से आई थी। उसके जहन में स्टडी का वही खाका था जो टीवी पर बड़े बड़े घरों के दिखाई देता है, रंग रंग की किताबों से भरी छत तक जाती शेल्फों वाली। उसे क्या खबर थी यहाँ से कुछ नहीं मिलना। जैसे शहरयार अजफर की ज़िंदगी में शामिल होने से पहले खुश फहमियाँ थीं, वैसे ही स्टडी के नाम से दिल खुश फहम हुआ था। एक बार फिर वो नहीं चाहती थी मुलाजमा उसके जाने से कोई दूसरा मतलब अखज़ कर ले, इसलिए ट्रॉली धकेल कर अंदर ले आई। वो अभी तक सामने दीवार पर लगी घड़ी को घूर रहा था जो वक्त के साथ चलते चलते थक कर कहीं किसी पहर रुक गई थी और जाने कब से रुकी हुई थी।
وہ جتنا اسے نظر انداز کر رہا تھا وہ اتنا ہی اپنی موجودگی کا احساس بڑھاتی چلی جا رہی تھی، جیسے بڑھتی مدافعت کے خلاف کوئی بیماری مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح وہ اس کے مقابل مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 3 ہفتوں میں سے 3 دن اس نے اپنے گھر گزارے تھے اور ان 3 دنوں میں اس نے اسے سب سے زیادہ محسوس کیا تھا۔ وہ نہیں تھی لیکن اس کی چیزیں ہر جگہ پڑی ہوئی تھیں، اس کے کپڑے، جوتے، ہینڈ بیگ اور میک اپ کا سامان۔ چھوٹی سے چھوٹی کتنی بڑی سے بڑی تبدیلیاں لے آتی ہیں۔ شہریار کو اپنا کمرہ ہی اپنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ تھی تب بھی سب اجنبی لگ رہا تھا، وہ نہیں تھی تب بھی اپنا کچھ نہیں لگا۔ گزرے 3 دن بھی وہ صبح سے شام اس کمرے میں قید رہا تھا۔ کل رات جب وہ یہاں سے رات کے کھانے کے لیے نکلا تو ڈائننگ ٹیبل پر اسے دیکھ کر تقویت ملی تھی، وہ یہیں تھی۔ شاید کوئی ہلکی سی خوشی بھی ہوئی تھی، اگر ہوئی بھی تھی تو ابھی وہ مان نہیں سکتا تھا۔ اپنے لیے چائے بنا لے، مجھے نہیں معلوم آپ کو کیسی چائے پسند ہے، ورنہ میں بنا دیتی۔ چائے کا کپ لیے وہ دیوان پر بیٹھی کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی۔ شہریار کو لگا جیسے ہاتھ میں پکڑے کپ کی گرم چائے اس نے اس کے چہرے پر الٹ دی ہو۔ کیا اس کی معذوری کے ساتھ یہ مذاق تھا؟ تم جس طبقے سے تعلق رکھتی ہو وہاں سے یہاں اپنے بلبوتے پر آنے کے لیے تمہیں دوسری بار پیدا ہونا پڑتا، لیکن تمہیں یہ سب اتنی آسانی سے پتہ ہے کیوں مل گیا؟ اس کے سرد لہجے سے کانپ کر فجر نے گرم چائے ہاتھ پر گرا لی تھی۔ وجود سن ہوا تھا، اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو وہ اسے اس کی حیثیت یاد کروا رہا تھا؟ یہ سب تمہیں اتنی آسانی سے مل گیا، میرے نام کی وجہ سے، میری اس ویل چیئر کی وجہ سے، میری جس معذوری کا مذاق اڑا رہی ہو اس معذوری کی وجہ سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے دور رہنا۔ یہ اپنی پکنک ختم کرو اور یہاں سے باہر نکلو، انجوائے کرنے کے لیے پورا گھر خالی پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا گھر جو تمہارے پورے کنبے کے لیے بھی بڑا ہے۔ میرا سکون برباد کرنے کی کوشش مت کرو۔ ذلت کے احساس سے فجر کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور سارا منظر دھندلا ہو گیا۔ وہ نہ بھی کہتا تو وہ اٹھ کر جانے ہی والی تھی، سب کچھ وہیں چھوڑ کر آنکھیں مسل کر وہ دروازے کی سمت چلی گئی۔ دروازہ کھولا اور پھر پوری قوت سے بند کرتے واپس آ گئی۔ میرے طبقے کو چھوڑ کر صرف ایک بار اپنے بارے میں سوچے گا، یہاں پیدا ہونے کے علاوہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے کہ سب آپ کو پلیٹ میں رکھا مل گیا؟ دوسری بات، میں نے آپ کی معذوری کا تو مذاق نہیں اڑایا۔ اگر آپ کی یہ معذوری چائے کا ایک کپ بنانے کے آڑے آ رہی ہے تو میرے مانیے کہ ایک بار اپنی ذہنی معذوری کے علاج بھی ضرور توجہ دیجیے گا۔ اس کی ویل چیئر پر ہاتھ رکھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے فجر نے اس کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکلتے دیکھی تھیں۔ غصے میں جو اسے سمجھ میں آیا اس نے بول دیا، لیکن اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ باہر ہی نہیں نکلی، ملازمہ سے کہہ کر چائے کا ایک کپ منگوا لیا تھا۔ چائے کے بعد وہیں صوفے پر بیٹھے اس نے رسالے کی ورق گردانی شروع کر دی۔ غیر حاضر دماغ کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو بوریت ہونے لگی، گہرا سکوت، ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ وہیں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ گھر میں اکثر اس کی نیند کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یہ ہوتی ہے چائے ایسی، اتنا بڑا مگ پی کر میڈم آدھا گھنٹہ نہیں لگاتی اور خراٹے لینے لگتی ہیں۔ چائے کی دیوانی ہینا سے چائے کی یہ ناقدری برداشت نہیں ہوتی تھی، مگر اس میں اس کا بھی کیا قصور تھا؟ وہ الٹا حیران ہوتی تھی، چائے نہ ہو گئی کوئی جادوئی مشروب ہو گیا کہ پینے کے بعد نیند نہیں آئے گی۔ رات کے کس پہر اس کی آنکھ کھلی، بستر خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ باہر دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی اور کمرے میں موت کی ٹھنڈک تھی۔ محض ایک شال میں سونے سے جسم اکڑا ہوا تھا اور بے ترتیب انداز میں لیٹتے بری طرح درد بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیڈ پر جانے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں ہوئی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ جس وقت وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر ایک لمحے میں کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا تھا۔ تذبذب کی حالت میں اسے کچھ فاصلے پر رہنے کے بعد اس نے ویل چیئر کو نزدیک کیا۔ اس کی سانس بڑی مدھم چل رہی تھی۔ کل سے پہر کے بعد وہ کمرے سے نہیں نکلا۔ رات کا کھانا اس نے باہر آ کر کھانے کے بجائے وہیں کمرے میں منگوا لیا تھا۔ یہاں سونے کے لیے آنے کے بجائے اس نے وہیں سونے کو ترجیح دی تھی۔ وہ لڑکی اسے ذہنی معذور کہہ کر گئی تھی، اسے غصہ تھا اور وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ناشتہ بھی وہیں کرنے کے بعد سارا دن اس نے دوبارہ اسی کمرے میں گزارا تھا۔ اب بھی ممی کا فون آیا تھا، میری فجر سے بات کرواؤ، وہ باہر ہے کہیں، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ان کے درمیان جو بھی تھا ممی اسے لا علم تھیں۔ کل رات بھی میری اس سے بات نہیں ہوئی، کسی نوکر سے کہو اسے کہے فون اٹھائے۔ ناچار اس نے مالی کے بیٹے کو بھیجا، وہ جی بیگم صاحب تو پتہ نہیں گھر میں نہیں ہے۔ اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، یہی بات اس نے ممی سے کہہ دی۔ گھر میں نہیں ہے کیا مطلب؟ تمہیں بتائے بغیر وہ کہاں گئی ہے؟ ڈرائیور سے پوچھو۔ شدید ترین غصے میں وہ باہر نکلا تھا۔ اس دن گھر جانے کے لیے وہ اس سے اجازت کا ڈرامہ کر رہی تھی اور اب چپ چاپ بنا بتائے چلی گئی تھی۔ شاید اسے غصہ فجر کے جانے کا تھا، وہ کیوں چلی گئی؟ اگر شہریار نے اسے برا بھلا بولا تھا تو اس نے کون سا ادھار رکھا تھا؟ ڈرائیور سے پوچھنے سے پہلے وہ کمرے میں
یہ دیکھنے گیا تھا کہ جاتے ہوئے وہ اپنا ساز و سامان سمیٹ کر واپس آنے کا امکان ختم کر کے گئی ہے یا کہیں کوئی راستہ چھوڑ کر گئی ہے، مگر وہ وہاں تقریباً بے ہوش پڑی تھی۔ فجر، بات سنو میری فجر۔ قریب ہو کر اس نے 2-3 بار آہستہ سے اس کا نام پکارا، مگر اس کے نیم مردہ وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی۔ اپنا دایاں ہاتھ اس نے فجر کے ماتھے پر رکھا، بھٹی میں دہکے کسی کوئلے کی طرح جل رہی تھی۔ نرمی سے اسے صوفے پر سیدھا کر کے اس نے کمفرٹر ڈالا اور اس کے اوپر اور فون کر کے ڈاکٹر زیدی کو بلا لیا۔ ڈاکٹر زیدی دادا کے بہت اچھے دوست تھے۔ ان کے آنے تک وہ وہیں اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا رہا۔ ممی کی کال بار بار آ رہی تھی، وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ جب تک اس نے اٹھ کر کھانا کھا کر دوا نہیں لے لی اس نے ممی کو کال نہیں اٹھائی۔ کیا ہوا ہے شیری، تم فون کی نہیں اٹھا رہے؟ اور فجر کا پتہ چلا کہاں گئی ہے؟ کہیں نہیں گئی ممی، کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، یہ کیا چل رہا ہے گھر میں؟ وہ وہاں بیٹھتے ہوئے پریشان ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں چل رہا ممی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، موسمی بخار اور بی پی لو ہے، ابھی ڈاکٹر زیدی گئے ہیں۔ کمال ہو گیا ہے، اگر وہ کمرے میں تھی تو تم کہاں تھے؟ انہیں یہ بات ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ممی بات سنیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل آپ اسے فون کر لیجیے گا، وہ آپ کو بتا دے گی، اور اب میں سونے جا رہا ہوں، سویٹ ڈریمز۔ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے کال کاٹ کر فون میز پر رکھ دیا۔ بخار سے ستا ہوا چہرہ لیے وہ اس کی جانب منہ کیے سوئی ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو کوئی کام دیا جائے اور وہ شوق در شوق سے کام کرتا جائے۔ قدرت نے اسے بھی فجر دی تھی خیال رکھنے کے لیے۔ کتنے عرصے بعد محسوس ہوا تھا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اس لڑکی کا خیال رکھ سکتا ہے، زور زبردستی یا جیسے بھی۔ قدرت نے اسے شہریار اصغر کا ساتھی بنایا تھا۔ گزرے سالوں میں اس نے نہ صرف جسمانی تکلیف اٹھائی تھی بلکہ اپنے آس پاس والوں کی وجہ سے ذہنی اذیت بھی کافی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی کیا سوچتا ہوگا۔ زندگی ہوا کے رتھ پر سوار تھی اور فضاؤں میں ایک کے بعد ایک سنگ میل عبور کرتا چلا جا رہا تھا۔ رک کر زندگی کو جانچنے اور لوگوں کی سوچ پڑھنے کا بھی خیال نہیں گزرا تھا، لیکن فاسٹ موڈ پر چلتی زندگی کو جب پاس کیا گیا تو اس نے چند مہینوں میں سب کے دیے گئے رویے اور لہجے جانچ لیے، ان کی سوچیں پڑھ لیں، جو کہ دوہرا عذاب تھا۔ اللہ کی ذات نے شاید اسی لیے غیب کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ شہزاد اور وہ تو دو جسم ایک جان تھے، لیکن اس شخص نے رسماً 1-2 بار عیادت کی، اور پھر جب اسے محسوس ہوا کہ شہریار اصغر اب اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر شوق کی شاہراہ پر چل نہیں سکتا تو اس نے بڑی سہولت سے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ جانے کتنے عرصے سے شہریار نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ممی نے بھی اسے اپنے ہونے کا احساس نہیں دیا تھا۔ نوکر چاکر سب کام کر دیتے تھے، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی روح کے زخم نہیں سہلا سکتے تھے۔ سارا کے ساتھ یوں بھی کبھی اس کی بہن بھائیوں والی مثالی محبت بھی نہیں تھی۔ ڈیڈ سے محبت کے تعلق کا کوئی گوشوارہ شروع سے ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتا اس نے پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے مابین تعلقات کو کبھی دھیان سے کیوں نہیں دیکھا۔ کتنے کھوکھلے رشتوں میں بندھے تھے وہ۔ ایسے میں فجر کوئی معجزہ تھی۔ وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سنتی تھی، آگے سے جواب دیتی تھی، کبھی غصہ کرتی تو کبھی منہ بنا کر رد عمل دیتی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ اس کے پاس رہتی تھی۔ کسی کا پاس رہنا کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی اس سے پوچھتا۔ لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات اور ناراضیاں وہی ہوتی ہیں جہاں کوئی ہوتا ہے، اور کسی کے نہ ہونے کو وہ ایک عرصے سے جھیل رہا تھا۔ اب وہ اس کے پاس تھی اور وہ اسے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں شہریار کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ اس نے بغیر کسی مدد کے خود ہی بستر پر بیٹھنے کی نہ صرف کوشش کی تھی بلکہ کامیاب بھی رہا تھا۔ اس سے پہلے جب تک اس کی ویل چیئر کو پکڑ کر اسے سہارا نہ دیتا وہ یہ خطرہ نہیں اٹھاتا تھا۔ آج وہ جانتا تھا جو اس کا سہارا بنتی ہے اور جانے کب تک بنے گی، اسے خود سہارے کی ضرورت ہے، تو اس نے یہ بھی خطرہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں تکیے میں سر دھسائے ایسے پڑی تھی کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمفرٹر کے اندر اس کا ہاتھ سفر کرتا اس کے ہاتھ تک پہنچا اور اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ حساب کتاب کے تو بڑے پکے ہیں آپ، کمرے میں میز پر کھانا رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ موسم آج بے حد سرد تھا، کھڑکی کے پار دھند ہی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے سکون دیتی حرارت کا جان فضا احساس تھا۔ وہ کیسے؟ میں 1 دن بیمار ہوئی اور 2 دن آپ نے مجھے اپنے پیچھے بھگایا ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت نے شہریار اصغر کو جو سکون دیا تھا وہ شاید کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ اس کو دوسری طرح دیکھتے ہیں، میں نے تمہیں 1 دن جو دوائیاں دی اس کا بدلہ تم نے مجھے 2 دن رنگ برنگے قہوے اور سوپ اور پتہ نہیں کس کس تیل کی مالش کر کے لیا ہے۔ وہ ایک بار حیران ہوئی اور دوسرے لمحے کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ رنگ رنگ کی دوائیاں نہ دیں، یہ زکام گلا خراب تو میری اماں کے ایک کعوے کی مار ہے، پھر بھی میری دوائیوں نے تمہیں 1 دن اور تمہارے کعووں نے مجھے 2 دن میں ٹھیک کیا ہے۔ وہ ناراض ہوئی۔ نیکی مت مانیے گا میری، گناہ ہوگا۔ ایک تو معدے کی دوائیوں سے بچا کر ویسے دیسی طریقے سے علاج کیا، اور آپ باتیں کر رہے ہیں
उसे सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाते वो उसके इतने करीब थी कि शहरयार ने उसके वजूद से फूटती नाराज़गी की महक को भी महसूस किया। वो उसे कहना चाहता था कि जितनी तवज्जो उसने 2 दिनों में उसे दी थी वो हमेशा बीमार रहना चाहता था। नाश्ते के बाद मुलाजमा से बर्तन उठवाकर उसने नॉवल खोल लिया। गुज़िश्ता दिनों से शहरयार इसी कमरे में था। तबीयत खराबी की वजह से वो कमरे से नहीं निकला था और अब उसका दिल नहीं चाह रहा था कि कहीं जाने को। फ़ोन खोलकर यूं ही थोड़ी देर बैठा रहा। उसने महसूस किया कि वो भी पढ़ नहीं रही बल्कि उसकी निगाह एक ही जगह जमी हुई है। क्या सोच रही हो? बस ऐसे ही। फिर भी नॉवल बंद करके उसने एक तरफ रख दिया और एक बार फिर सोच में डूब गई। वो उसे अपनी सोचों तक रसाई क्यों दे? अगरचे वो कोई ख़ास बात नहीं थी, बस वो ये सोच रही थी कि इतनी सर्दी में अम्मा कैसे काम करती होंगी। आशी को बर्तन धोना अजाब लगते थे। सर्दियों में बर्तन धोना दोहरी मेहनत है। पहले पानी गर्म करो, फिर हमाम में डालो और फिर आग से जले इस पतीले को मांझ कर रखो। क्या मुसीबत है। और आज तो सर्दी भी इंतहा की थी। एकदम ही उदासी ने घेर लिया था। क्या हुआ? बस ऐसे ही अपने घर वालों के बारे में सोच रही थी। तो फ़ोन कर लो उन्हें, ऐसी कौन सी बात है। उसने चुटकी बजाते मसला हल किया। करती हूँ, बेदिली से जवाब देकर उसने फिर नॉवल खोल लिया। वो क्या थी और यहाँ कैसे और क्यों थी, इस बात से कतई नज़र वो वहाँ मौजूद थी और शहरयार के लिए काफ़ी था कि वो उसके पास मौजूद थी। इसीलिए वो उससे बात करना चाहता था। कुछ भी, किसी बारे में भी वो चाहता था फजर बोलती रहे, किसी भी मौजू पे और किसी भी बारे में बस वो बात करती रहे। अपनी मौजूदगी का इस तरह इजहार करे कि उसका चुप का गुंबद जो अब तड़क रहा था एकदम टूटकर बिखर जाए। क्या पढ़ रही हो? ये नॉवल है मेरी पसंदीदा मुसन्निफ़ा का। सरबरक पर लिखे फरहत इश्तियाक के नाम को उसने उंगली से छुआ। कैसी प्यारी और अछूती कहानी है। मौजू, कोई डिटेल? उसके जवाब देने से पहले लैंडलाइन पर रिंग की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मम्मी होंगी, 1 मिनट। भला मम्मी क्यों लैंडलाइन पर फ़ोन करेंगी जब उनके पास मोबाइल मौजूद था। बेसाख्ता उसने अपना फ़ोन चेक किया। मम्मी की कोई कॉल, मिस कॉल नहीं थी। शायद कोई आ गया है। कह रही हैं 5 मिनट तक दोबारा फ़ोन करेंगी, वो वापस आकर बता रही थी। तो मम्मी लैंडलाइन पर क्यों कॉल कर रही हैं? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मेरे पास फ़ोन नहीं है। क्या मतलब नहीं है? मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं है। अम्मा लड़कियों के फ़ोन रखने को अच्छा नहीं समझती थीं, इसलिए हम में से किसी बहन के पास फ़ोन नहीं है। उसकी आंखों में बेयकीनी देखते उसने वजाहत की। आई कॉन्ट बिलीव हम इस स्पेस एज में रह रहे हैं और यहाँ कि एक लड़की कह रही है कि उसके पास फ़ोन नहीं है। तुम किस दौर की मखलूक हो? पता नहीं क्यों फजर को एक लम्हे के लिए सुर्खी का एहसास हुआ था। उसके साथ ही अपनी कमाईगी और हैसियत में उससे कम होने का उसका लहजा मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। अच्छा, मैं ज़रा बाहर जाना चाहता हूँ। इस वक्त उसका बाहर जाना ही बेहतर था। वो रोना चाहती थी। एक तो पहले ही घर बार याद आ रहा था और दूसरा उसकी कड़वी बात तीर की तरह दिल में तराजू हुई थी। उसे कवर करके व्हीलचेयर पर बिठाकर वो उसके जाने का इंतजार करने लगी। दरवाजे से बाहर निकलता हुआ वो फ़ोन पर बात कर रहा था। मम्मी, मेरा लैपटॉप, मेरी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं? वो पेड़ पौधे कितनी आसानी में होते हैं जिन पर खजां उतरती है तो वो अपने पत्ते गिराकर जिंदगी का बोझ हल्का कर लेते हैं। जैसे एक शख्स रोकर दिखाता है, वो पौधे जर्द पत्ते आंसुओं की तरह गिराते हैं। हर शख्स को उनका बरहनापन दिखता है। मुश्किल तो उनके लिए है जिनके नाम के साथ सदा बाहर लिखा जाता है। खजाएं झेलकर भी वो अपनी बात संभाले रखते हैं। गर्द में अटे पत्तों पर थकन किसी को दिखाई देती है। वो लॉन में तन्हा खड़े अमलतास पर नजरें जमाए हुई थी। दिल पर बेवजह बोझ था। गुजरी रात में जब एक ऐसा लम्हा आया कि वो मोहब्बत का एतराफ़ करके एक ही जश्न में अपने हिस्से की खुशियों तक रसाई पा सकती थी, वो लम्हा उसकी मसलहत या बुज़दिली की नज़र हो गया था। रात खाने के बाद बिस्तर में नॉवल लेकर बैठते उसे याद आया दिन में शहरयार उसे नॉवल के बारे में पूछ रहा था। यूं भी जिस तरह वो मोहब्बतों से या शायद मोहब्बतों के इजहार से बेजार था, उनके वजूद का मुनकर था। हो सकता है वो इन कहानियों से उसका मोहब्बतों पर यकीन बहाल कर सकती, जिस बचपन में करीब करीब सभी परियों के होने पर यकीन करते हैं, यकीन रखते हैं कि चांद पर कोई बुढ़िया रोज रात चरखा काटती है। हो सकता है वो भी मोहब्बतों के वजूद का कायल हो जाता। जब वो शहरयार असफर को हनिया सजाद की मोहब्बत पर मुश्तमिल कहानी सुना रही थी तो उसने कहा था, ये सब ख्याली बातें हैं। वो शख्स जो अदम हो गया, इससे मोहब्बत कैसे की जा सकती है? जबकि यहाँ तो जिंदों को मुर्दा कर दिया जाता है। ऐसे कैसे मोहब्बत हो सकती है? मोहब्बत तो मोहब्बत है, किसी को भी किसी से हो सकती है। ये कोई जंग थोड़ी है कि शुरू होने से पहले तबल बजे और शोर मचे और जब तक जारी रहे खून खराबा हाहाकार मची रहे। ये मोहब्बत है, खामोशी से किसी लम्हे में हो जाती है और फिर ता क़यामत साथ रहती है। क्या तुम्हें भी कभी किसी से मोहब्बत हुई? शहरयार असफर ने उसकी सांस रोक दी थी। वो अगर उसे बताती कि जेठ हाड़ की तपती दोपहर में
दो नैन बदलियों ने उस पर साया किया और चार सू घटाएं छा गईं। तो क्या वो मान लेता कि ये शादी उसने किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि दिल की ख्वाहिश से मजबूर होकर की है? नहीं। अगर वो एतराफ़ कर लेती, इजहार कर देती तो शायद बेमोल हो जाती। अभी हाथ पर उस मेहंदी को खुश्क होने में वक्त लगना था, फिर उस पर गहरा, बहुत गहरा रंग आना था, मोहब्बत का पक्का रंग, जिसे फिर दुनिया का कोई पानी फीका नहीं कर सकता था। तब तक के लिए उसे इंतजार करना था। सरमा की छुपन छुपाई खिलती धूप में अखरोटी बालों वाली लड़की सहज सहज कर कदम रखती चली आ रही थी। सतून के पास व्हीलचेयर पर बैठे शहरयार असफर ने चौंक कर उसे देखा। वो वही थी, उसका ख्वाब वाला परिंदा। दिल यूं ही उसकी रफाकत में सुकून नहीं पाता था। हाँ, मगर कभी कभी जिंदगी इतना बुरा कर देती है कि उसके बाद उसकी किसी अच्छाई पर यकीन नहीं रहता। जैसे अर्श से फर्श पर गिरने के बाद उसे यकीन नहीं था कि जिंदगी के पास उसे देने के लिए कुछ अच्छा भी है। उसे यकीन आ भी नहीं सकता था। उस रोज एक्सटेंशन पर उसने मम्मी और फजर की बातें सुनी थी। वो सिर्फ उनके दरमियान मुश्तरका फायदे की इस कड़ी की तलाश में था जिसने इन दोनों को साथ जोड़ा था। लेकिन जो कुछ उसने सुना वो उसकी गुमान से भी परे था। मम्मी उसे करीब करीब डांट ही रही थी। तुम घर पर थी और उसे इल्म नहीं था। तुम घर पर हो, मेरे 24 घंटे वो तुम्हारी मौजूदगी से ला इल्म रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उस रात मेड नहीं आई थी, उसकी बेटी थी। अगले दिन मेड आई तो उसे पता नहीं था। मैं घर पर ही हूँ। उसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था वो किस कदर दबाव का शिकार है। मैं जानती हूँ मेरे कहने पर वो कभी भी कहीं बाहर जाने पर आमादा नहीं होगा, वरना मैं तुम दोनों को हनीमून के लिए कहीं भेज देती। तुम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ गुजारने का मौका देने के लिए मैं यहाँ अपने स्टे प्रॉब्लम कर रही हूँ। और तुम ऐसे अकेले मत छोड़ा करो उसे। उसको कहीं बाहर लेकर जाओ, घर से निकलो ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो सके। मैं कहाँ लेकर जाऊँ? उसकी बेचारगी पर उसे बैक वक्त प्यार और तरस आया था। कहीं घूमने फिरने निकल जाओ, कोई शॉपिंग वगैरह करो। ये अब तुम्हें पता हो तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें नहीं पता वो कितना सोशल हुआ करता था, उसकी ज़िंदगी कितनी एक्साइटेड और फास्ट थी। फजर, वो सब नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ, लेकिन ये जो है ये भी नहीं होना चाहिए। वो उसे समझा रही थी। कैसी अच्छी सास थी मम्मी। मुझे नहीं पता कहाँ घूमने ले जाऊँ, और अभी तो शादी की इतनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। शॉपिंग क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैं बस एक बात जानती हूँ, तुम्हारे घर की हालत से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। वहाँ ज़रूरतें किस मुश्किल से पूरी होती होंगी, तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी। तुम जो चाहो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस तुम उसे इस घुटन से निकालो। मुझे मेरे बेटे की हंसी वापस चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें लाई हूँ। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं तुम भी। रिसीवर रखकर वो कितनी देर तक हंसता रहा था। जाने कितने वक्त के बाद उसके होंठ हंसी के लिए खिले थे। वो लड़की वाकई किसी कदीम दौर से ताल्लुक़ रखती थी। जैसी सादा वो नज़र आती थी वैसी ही बेरिया और मुखलिस थी। पहले कभी उसने रवैये नहीं परखे थे, लेकिन अब तो सब शीशे की तरह वाज़े नज़र आता था। शायद उसके चलने की नेमत लेकर अल्लाह ने जहन पढ़ने की सलाहियत अता कर दी थी। तो उसने जितना भी फजर इसहाक को जाना था वो हीरा थी और खुशकिस्मती से उसकी थी। माजूरी के बाद उसने पहली बार डैड की कंपनी में उनके मैनेजर को फ़ोन किया था। शहरयार असफर वो शख्स था जिसके पास हमेशा महंगा और जदीद तरीन फ़ोन होता था। हादसे के बाद से उसके पास वही फ़ोन था जो बाद में मम्मी ने उसे लेकर दिया था। ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं रही थी तो चीज़ों का होश किसे रहता। मैनेजर के आने से पहले उसने यूं ही उसे कॉलर भेज दिया था ताकि तसल्ली से फ़ोन लैपटॉप के बुनियादी सेटिंग्स कर सके। वो कहती रही, मैं क्या करूँगी जाकर, मुझे कुछ भी नहीं करवाना। मैं बुकिंग करवा चुका हूँ और वैसे भी 2-4 दिन में मम्मी आने वाली हैं और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ उनसे पहले या बाद सारा भी आ जाएगी। तुम्हें मिसेस शहरयार लगना चाहिए, ना कि उनकी बेटी की टीचर। और जब वो थका देने वाले तवील घंटे गुजार कर आई तो उसे हैरान करने वाला खुद हैरान रह गया था। उसने बुकिंग करवाते हुए सारी रिकमेंडेशंस ओके कर दी थी। सो अब उसके सिल्की शहद रंग बाल अखरूटी रंग में रंगे हुए थे। क्या ये महज इत्तेफाक था? शादी से पहले, बल्कि शादी की बात शुरू होने से भी पहले उसने ख्वाब देखा था। नम आलूद हवा सर्द थी जो उसके चेहरे और बदन को यकसां भगो रही थी, बिल्कुल उस दिन की तरह जिस दिन वो हादसे का शिकार हुआ था। ऊपर नीले आसमां में सफ़ेद बादलों की टुकड़ियां तैर रही थीं। कुछ देर तो वो हवा के लम से सुकून कशीद करता रहा और फिर जब किसी अनहोनी के ख्याल से उसने आंखें खोली तो नीचे ज़मीन तेज़ी से उसके करीब आ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर वो अपनी व्हील चेयर पर था। उसने बिल्कुल फितरी तौर पर हाथ पैर मारने शुरू किए और ऐन जब वो ज़मीन से टकराने वाला था, वो मंजर जो अब हर रात उसके भयानक ख्वाब का एक अहम जुज़ था, जिसके बगैर उसकी रात नामुकम्मल थी, वही मंजर था। और फिर जैसे उसके हाथ में सहारा आ गया और वो ऊपर ही ऊपर उठने लगा। अखरोटी परों वाले परिंदे का पंजा उसके हाथ में था और वो कमज़ोर दिखने वाला परिंदा बड़े से बड़ा होता गया, यहाँ तक कि वो उसे आसानी से पूरे आसमान पर घुमाने लगा। उसकी व्हील चेयर कहीं ज़मीन से टकराकर पाश पाश हो चुकी थी। तो तहज्जुद समय का ये ख्वाब उसकी सूरत सच हो रहा था
اس نے دادا سے سنا تھا اس وقت کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اور اس گزرے برسوں میں یہ پہلی بار تھا کہ اس خوفناک خواب کا انجام بڑا آسودہ ہوا تھا۔ اسی لمحے اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اسے اعتراض نہ ہوا تو اب اس کے بالوں کا رنگ یہی رہے گا۔ جانے انجانے شہریار اصفر کے گرد اٹھی فصیلیں زمین بوس ہو رہی تھیں، اور ان کے غبار میں بھی اسے شہر جاں کے باہر خوشی کے ڈھیروں تتلیاں اپنی منتظر دکھائی دے رہی تھیں، اور ان تتلیوں کا منبع فجر اسحاق تھی۔ دنوں پر اگر ٹیگ لگائے جا سکتے تو وہ کل کے دن پر سب سے خوبصورت دن کا ٹیگ لگا کر کسی مخملی ڈبیا میں رکھ چھوڑتی۔ پارلر سے واپسی پر شہریار نے اسے بہت خوبصورت فون اور لیپ ٹاپ دیا تھا۔ موبائل آئی فون کا نیا ماڈل تھا، اور روز گولڈ لیپ ٹاپ سے تو آنکھیں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ پہلے تو اس کی خوبصورتی میں ہی کھو کر رہ گئی تھی، پھر اس کے ذہن میں مختلف مواقع پر سنے طنز اور لالچ کے الزام گھوم گئے۔ وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ان چیزوں میں دلکشی صرف اس بات کی تھی کہ یہ شہریار اصفر نے فجر اسحاق کو تحفے میں دی تھیں، یعنی اس کے وجود کو تسلیم کیا تھا۔ مگر وہ یہ بات کم از کم اس وقت تو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ اچھا ہے، مگر میں کیا کروں گی اس کا؟ اب میں آفس تو جاتا نہیں، جو کہوں مجھ سے بات کر لیا کرنا، اس لیے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے رکھ لو۔ تو چلے جایا کریں آفس، اور کچھ نہیں تو مجھے کال کرنے کے لیے ہی صحیح۔ اس کی بات پر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ کیا کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یہ احساس نہ دلاؤ کہ میں معذور ہوں؟ کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سمجھ جائیں اور مجھ پر اور وہ ان گناہوں کے الزام نہ لگائیں جو میں نے کیے ہی نہیں؟ خاموشی کسی کانٹے کی طرح ان کی گفتگو میں اتر گئی تھی۔ وہ چپ چاپ گزرتے لمحوں کو سنتے رہے۔ خاموشی کی اس دورانیے کی طویل نہیں ہونا چاہیے، اس نے سوچا۔ آپ چل نہیں سکتے، لیکن سوچ تو پورا سکتے ہیں نا؟ آپ کے ہاتھ پوری طرح حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ آفس بھی جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ میں آپ کو معذوری کا احساس دلاتی ہوں؟ وہ خاموشی سے خلاؤں کے پار تکتا رہا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے، چلنا پھرنا سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ایسا تخلیق کیا ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ خود سے اپنے کپڑے نہیں نکال سکتے، کمرے میں دوسرے کونے پر موجود کوئی شے نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے خود ہی خود کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ ناکارہ ہیں۔ لوگ چل نہیں سکتے تو گھسیٹ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ سرے سے ہی کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس رات لیپ ٹاپ آن کر کے اس نے اس کی ساری باتوں کا جواب اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پہلا منظر کسی بحری جہاز کے عرصے کا تھا۔ یہ ڈیڈ بحری جہاز کے ایک دوست تھا، یعنی دل لگی کے لیے وہ اور شہزاد بحری راستے سے اٹلی جا رہے تھے۔ ایک اور کلاس فیلو ہارون اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ شہزاد کی ضد تھی یادگار سفر کی یادگار تصویر کے طور پر جیک اور روز کا پوز کاپی کیا جائے۔ اسے اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ روز کے پوز میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اب شہزاد اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور وہ شوق اچھل کود کرتا لڑکا شہریار اصفر کا کوئی ہمزاد ہو سکتا تھا۔ بس ایک پوز جیک اور روز کی یاد میں تمہیں اٹھا کر پانی میں پھینک دوں گا، اور سمندر کی ساری مچھلیاں تمہارے زہر سے مر جائیں گی۔ ویڈیو بن رہی ہے، تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا، اور باقی کی زندگی تم جیل میں سڑو گے۔ جیل میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں خود ہی پانی میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ کتنے ملکوں کے ٹورسٹ اٹریکشنز پر اس کی تصویریں اور بے انتہا ویڈیوز تھیں۔ برف پوش وادیوں میں، پھولوں سے بھرے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے، جنگلوں میں بھاگتے، خیمے نصب کرتے، وہ اس وقت کائنات کا مرکز تھا۔ اجنبی ملکوں کی اجنبی شاہراہوں پر شوخیاں کرتے، اجنبی دوشیزاؤں کے ساتھ ہنسی ہنسی میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے وہ شہریار اصفر ہی تھا، دنیا کے مہنگے ترین شاپنگ مالز میں، مختلف ہوائی اڈوں پر وکٹری کا نشان بناتا شخص یوں ہی نہیں ہار مان بیٹھا تھا۔ ایک آخری ویڈیو میں وہ اپنے جیٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بلندیوں سے عشق تھا، اور میں ان فضاؤں میں اپنی مرضی سے تیرنا چاہتا تھا۔ یہ جیٹ میرے اس عشق کے بعد دوسرا عشق تھا۔ اس کے بارے میں میرے بہت منصوبے تھے۔ میں اس میں صرف اس کے ساتھ اڑنا چاہتا تھا جسے میری زندگی کا ساتھی ہونا تھا، اور یہ میں اپنے ہونے والے بچے کو تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اور فجر کو لگ رہا تھا ساری دنیا کی حیرتیں اکٹھی کر کے قدرت نے اس کے اوپر نچھاور کر دی تھی۔ شہریار اصفر بے تاج بادشاہ، یہ اصطلاح ایسے ہی کسی شخص کے بارے میں ایجاد کی گئی ہوگی۔ اس نے صرف زمین پر ہی نہیں، ہواؤں پر بھی حکومت کا مزہ چکھا تھا۔ یہ اس کی آخری اڑان تھی۔ برسٹل سے شہزاد 15 دن کے لیے چھٹیاں گزارنے کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ اسکائی ڈرائیونگ کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، لیکن بدترین دن، یہ لفظ بھی اس دن کے لیے اس کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ ہوا کو چیرتا ہوا وہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یکدم اسے احساس ہوا وہ ایک سیٹ میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ غلط تھا، کچھ غلط ہونے والا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ زمین بوس ہونے سے پہلے اس نے صرف ایک چیز کا تصور کیا تھا، موت کا۔
زمین سے ٹکرانے کا اسے پتہ نہیں چلا۔ چند ثانیے کے لیے جانے وہ بے ہوش ہوا تھا یا اس کے ذہن سے سب محو ہو گیا تھا۔ اگلا احساس درد کا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا، اس سے پہلے اسے درد کا علم نہیں تھا۔ درد ناپنے کے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں، اتنا درد تھا۔ اگلی بار اس کی آنکھ سوئٹزرلینڈ کے کسی ہاسپٹل میں کھلی تھی۔ سوتے جاگے ان تکلیف دہ دنوں میں ایک تکلیف جسمانی تھی جو سب کو نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور درد تھا۔ شہزاد 15 دن کے لیے ساتھ گیا تھا، لیکن ہسپتال میں وہ اسے ایک بار بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ یہی تھا، جب ہم پہنچے تبھی گیا تھا۔ اس کے اس رفتار پر ممی نے اپنی طرف سے اس کی ذمہ دار ہونے کی تسلی کروائی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کتنی مختصر مدت کے لیے ممی اس کے پاس رہی تھی۔ ڈیڈ کو اس نے 2 ماہ بعد دیکھا تھا۔ سارا بطور خاص اس کا پتہ لینے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ جو سال میں 2 چکر لگاتی تھی تبھی اپنے مخصوص وقت پر آئی تھی۔ قیامت اس پر ٹوٹی تھی، زندگی اس کی سمٹی تھی۔ کسی دوسرے کو کیسے علم ہو سکتا تھا اس پر کیا گزر رہی ہے؟ اسے لگتا تھا یہ اس کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ وہ کبھی چل سکے گا یا نہیں ابھی طے نہیں ہوا تھا۔ لاتعداد ٹیسٹ، جانے کتنے ممالک میں، کتنے ہسپتالوں میں اس کی فائل بھیجی گئی کہ شاید کہیں سے مثبت جواب آ جائے۔ ڈیڈ کی ساری دولت زمین اس کے قدموں کے نشان خریدنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اب تک وہ اس آس میں تھا کہ ایک دن وہ دوبارہ چل پھر سکے گا اور زندگی کی دوڑ میں وہیں سے شامل ہو سکے گا جہاں سے نکلا تھا۔ اگرچہ اندر ہی کہیں اسے یقین تھا سب کچھ اب پہلے سا نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ امید تو تھی۔ اور اب تو ہر طرف مایوسی کے اندھیرے تھے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، کوئی اپنا نہیں لگتا تھا۔ ڈاکٹرز میں انسانیت باقی تھی یا نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے پاس ایسے حادثات کا بڑا تجربہ تھا۔ ایسی حالت میں مریض خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے انہیں اکیلا مت چھوڑیے گا۔ یہ ہدایات ممی نے فائل میں پڑے پرچوں پر لکھی دوائیوں کی طرح فالو کی تھیں۔ فوری طور پر اس کے لیے 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے میل نرس کا انتظام کیا گیا تھا۔ جانے کتنے آئے اور کتنے گئے۔ اس کے اندر جو دنیا کو تسخیر کر لینے کی خواہش تھی، قوت تھی، وہ اب چیزوں کو توڑ پھوڑ کر صرف ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس حادثے میں کسی کا قصور نہیں، لیکن سب اسے چھوڑ گئے تھے۔ یہ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب اس کے دوست احباب ملنے کے لیے آئے تو اسے لگا جیسے وہ سب اس کا اجتماعی مذاق بنانے کی رسم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ وہ چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس کی حالت پر اس کے سامنے ہی افسوس کرنا شروع کر دیا اور کچھ اس کے سامنے ہی برا بھلا بول کر نکل گئے۔ ٹی وی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، جیسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے چپ اوڑھ لی۔ ملک کے مایہ ناز نفسیات کے سیشن اس کے چپ میں گزر گئے۔ سر توڑ کوشش کے باوجود بھی وہ اسے ایک لفظ بولنے پر آمادہ نہیں کر سکے تھے، اور اب وہ بول رہا تھا۔ اتنے سالوں کا غصہ، دکھ، درد اس نے فجر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ساری رات وہ اس کے سامنے بیٹھی رہی تھی۔ دل کو 100 طرح کی کیفیات گزری تھیں، رنگ رنگ کے احساسات اترے تھے۔ یہ احساس سب سے بڑھتر تھا کہ شہریار اصغر نے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ میز پر رکھے لیپ ٹاپ میں کھلی ہوئی فائل بند کر کے اس نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ چند لمحے گزرنے پر کسی خیال کے تحت اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ اس کے 2 اطراف میں دیوار گیر الماریاں تھیں اور ان الماریوں میں دنیا کا بہترین افسانوی ادب 3 زبانوں میں موجود تھا، اور ان میں سے کافی کو وہ پڑھ چکا تھا۔ یہ سب کتابیں اور اسٹڈی کی موجودہ حالت اس کی گزشتہ 3 سال کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کم سے کم اس کے لیے وہ فجر کا شکر گزار ضرور تھا۔ فجر سے پہلے بھی اس کا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس کی حالت بہتر کرنے کہ اور کچھ تبدیل کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی کچھ بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ فجر کا کمال تھا کہ وہ اسے ایک مکمل انسان کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ پہلے پہل وہ غصہ ہوتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ ایک بار اپنے پیر کا ناخن گملے سے ٹکرا کر توڑ بیٹھی تھی۔ وہ سامنے دائیں طرف والی دراز میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، لا دیں پلیز۔ صوفے پر انگوٹھا دبا کر بیٹھے اس نے شہریار سے کہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں اس کا منہ دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے خود شہریار کا منجمد ہونا محسوس کیا اور اٹھ کر باکس نکال کر وہیں میٹ پر بیٹھ گئی۔ میں ایک معذور شخص کو جانتی ہوں، اماں کا کوئی کزن ہے، مگر ہم اسے ماجد بھائی ہی کہتے ہیں۔ ماجد بھائی کے گھر کے حالات ہم لوگوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ صحت مند بدن کے ساتھ جانے کیسے ان کی ٹانگیں اتنی کمزور اور چھوٹی رہ گئیں کہ ان کے وجود کو بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ دونوں ٹانگوں سے معذور تھے اور گھر میں ان کی ویل چیئر کی جگہ نہیں تھی۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا ہوگا کہ انہیں ویل چیئر لے دیں۔ سفید روئی سے خون صاف کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر پورا وزن ڈال کر اپنا دھڑ اوپر اٹھاتے اور کچھ آگے رکھتے، پھر ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ آگے بڑھاتے اور یوں ان کے ہاتھ ان کے پیروں کا کام دیتے۔ گلی میں کڑھائی کی دکانیں تھیں، وہ اکثر وہاں جا کر بیٹھ جاتے۔ لوگ ترس کھا کر پیسے وغیرہ دیتے تو بہت غصہ کرتے تھے۔ ایک دن وہیں اپنے دوست سے کہنے لگے، مجھے یہ کام سکھاؤ۔
وہ بھی ہنسا اور اس کی کاریگر بھی، لیکن ماجد بھائی کو جیسے اس کے انکار سے ضد ہو گئی تھی۔ وہ 2 کے بجائے 4 گھنٹے دکان پر گزارتے اور ایک تسلسل کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے دوست نے ہار مان لی۔ پھر سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ایک نارمل کاریگر کی نسبت جلدی کام سیکھا۔ آس پاس کے سب دکانداروں نے مل کر ماجد بھائی کو ان کے لیے ایک اسپیشل کڑھائی والی مشین بنوا کر دی، جس کا پیڈل وہ اپنے ہاتھ سے دباتے اور دوسرے ہاتھ سے فریم سنبھالتے۔ پھر جتنا کام انہیں ملتا اتنا تو اور کسی کو نہیں ملتا تھا، اور یہ سب ان کی معذوری پر ترس کھانے کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں صفائی تھی، جتنی محنت اور لگن سے وہ کام کرتے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے لیے روٹی تک بنا لیتے تھے، وہی گھر والے ان سے تنگ رہا کرتے تھے، ان کے صدقے واری جاتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک روز میں نے ان سے رشتہ داروں کی اس بے حسی اور مطلب پرستی پر بات کی تو جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ ٹوٹا ہوا ناخن اتار کر زخم صاف کر کے اب وہ پٹی باندھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ایسے مت کہو فجر، وہ مطلب پرست یا خود غرض نہیں۔ انہوں نے کم سے کم 20-22 سال مجھے ایک ننھے بچے کی طرح رکھا ہے۔ اگر میں کسی قابل نہ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن جب ان کا سہارا بن سکتا تھا تو مجھے یہ سب سوچنا چاہیے تھا۔ اب وہ اس لیے مجھے نہیں چاہتے کہ میں کماتا ہوں، بلکہ اس لیے چاہتے ہیں کہ کم سے کم میں کوشش کر رہا ہوں۔ رشتے خود غرض نہیں ہوتے، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت ایک اور گرا جو اس کے ذہن میں تھی اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ ممی، ڈیڈ اور سارا کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے، اور شہزاد کی؟ جب تک آپ کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا تب تک آپ نے کبھی ان کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جانچا تھا۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی معاملے میں انہوں نے بھی آپ کی طرف اسی امید سے دیکھا ہو کہ آپ انہیں سمجھ لیں گے، انہیں کسی درد سے نجات دیں گے۔ یا اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو یہ سمجھ لیں، یا یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا، جسمانی یا جذباتی، یہ انسان کو رویوں کی نفسیات کو بہتر سمجھ عطا کرتے ہیں۔ آپ کے پیاروں کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا، اس لیے وہ یہ سب نہیں سمجھ سکتے، وہ زبان سے جو انہوں نے سیکھی ہی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ پیش آئے جو انہیں جسمانی یا جذباتی طور پر توڑ پھوڑ کر آپ کی نفسیاتی سمجھ عطا کرے؟ وہ دہل کر رہ گیا۔ یہ بات اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ڈیڈ اکثر کہا کرتے تھے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور وقت نے اسے یہ سکھایا کہ قیمت ہوتی ہے، لیکن وہ قیمت روپے میں ہو یا ضروری نہیں۔ آگہی کی بھی قیمت تھی جو اس نے اپنی ٹانگیں گوا کر حاصل کی تھی۔ اپنے کسی پیارے کے لیے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دوسروں کے ساتھ ساتھ ساری ناراضیاں از خود ختم کر دی تھیں۔ شہزاد کی سالگرہ پر اس نے نہ صرف اسے تحفہ بھجوایا تھا بلکہ اسے ویڈیو کال بھی کی تھی۔ وہ حیران تھا، اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی تھا۔ میرا کال کرنا برا لگا ہے، اس نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ فون بند کر ذلیل انسان، میں آ رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے پاس سالگرہ منانے۔ اور پھر وہ سچ میں آ گیا تھا۔ شہریار نے محسوس کیا وہ ایسا ہی تھا، ہنستا مسکراتا، خوش اخلاق، اور فقط شہریار کی حد تک بد تہذیب کہ دوستی کی بے تکلفی میں اتنا تو جائز تھا۔ ممی کتنا حیران ہوئی تھیں۔ انہیں سارا کا فجر کو شہریار کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ بالکل درست محسوس ہوا تھا۔ سارا ہی نے تو انہیں مشورہ دیا تھا، ڈیڈ کے پیسے کے لیے اپنے سرکل سے بھی کوئی لڑکی شہریار سے شادی کے لیے مل جائے گی، لیکن ممی یہ بات یاد رکھے گا، اپنے سرکل کی کوئی لڑکی بھی بھائی کے ساتھ چونٹی کی رفتار سے نہیں چلے گی۔ جب ہم سفر کہیں آگے نکل جائے تو ان کے درمیان رشتے کی ڈور کمزور ہو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی کے لیے لوئے کلاس میں سے لڑکی لائیں جن کی زندگی پہلے ہی رینگنے کی رفتار سے گزر رہی ہوتی ہے۔ سارا ان کی وہ تیسری آنکھ تھی جس پر وہ اپنی 2 آنکھوں سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ اب تو شہریار میں آنے والی تبدیلیاں انہیں اپنی 2 آنکھوں سے بھی نظر آنے لگی تھیں، اور وہ خوش تھیں کہ ایک بار پھر وہ زندگی میں دلچسپی لینے لگا ہے، اگرچہ یہ دلچسپی کسی اور طرح کی تھی۔ اس سے پہلے کہ سوچیں افریت بن کر اسے نگل جاتی، اس نے دریافت کر لیا کہ وہ درد اور جھلسا کر رکھ دینے والی آگ کے بھی بازار ہوا کرتے ہیں، اور اب وہ اس بازار میں اپنا درد رکھنے والا تھا۔ زندگی کے وہ راستے جن پر قدم رکھ کر وہ یہاں تک پہنچا تھا، انسانی رویوں کو جس طرح اس نے پرکھا اور پایا تھا، وہ سب اس نے الفاظ کی صورت میں اپنے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ سے ایک ناول میں ڈھال دیا تھا۔ اس ناول کی پبلیشر کو میل کیے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ہر روز وہ اس مسودے کو نکال کر دیکھتا اور ہر بار اس سوچ کے ساتھ بند کر دیتا کہ وہ اپنا بیسٹ دے چکا ہے، اس کہانی کو وہ اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا تھا۔ فقط شہزاد تھا جو جانتا تھا شہریار اس وقت کس کتاب پر کام کر رہا ہے۔ بہت سارے معاملات میں شہزاد نے اس کی مدد بھی کی تھی، یہاں تک کہ برسٹل سے وہ محض اس پبلیشر سے ملنے کے لیے آیا تھا جسے شہریار نے چنا تھا۔ کوئی بھی پبلیشر کتاب چھاپ دے گا، لیکن میں نے اب تک جتنی کتابیں اس ادارے کی دیکھی ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ میں یہیں سے کتاب شائع کروانا چاہوں گا۔ میں نہیں جانا چاہتا میرے بیہاف پر تم جا کر ملو اس بندے سے اور یہ مسودے دے آؤ۔ اگر مسودہ اوکے ہو گیا تو میں بھی مل لوں گا، اور اب
वो मसवदे पर कोई राय दिए बगैर वो शख्स उससे मिलना चाहता था। दरवाजे पर दस्तक की मखसूस आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकला, घड़ी पर नज़र डाली। शाम के चाय का वक्त हो चुका था। जब फजर घर पर होती तो उसके लिए वही चाय का एहतमाम करती थी। आज भी वही चाय के लवाज़मात लिए अंदर दाखिल हुई। गुजरे 3 साल उस पर बहार मौसम की तरह गुजरे थे। लाइन कलर की शलवार कमीज़ वो बहार मौसम की किसी निखरी हुई नौखेज़ कली की तरह दिखाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजरा आज का दिन? वालेकुम अस्सलाम। जो गुजर गया वही अच्छा, सो अच्छा गुजर गया। तुम बताओ कैसी जा रही है पढ़ाई? उसे चाय का कप थमाकर वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कैसी अजीब बात थी, खुशी और सुकून का थोड़ा सा वक्त भुलाने में उसे कितना वक्त लग रहा था। मुख्तसर शनासाई के बाद वो अभी तक उसके अजनबी लहजे की आदी नहीं हो पाई थी। अच्छी जा रही है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये वो बात थी जो वो उससे कहना चाहती थी। मेरे बहुत अहम गेस्ट आ रहे हैं आज। मैं चाहता हूँ डिनर की तैयारी तुम खुद देखो और हमारे लिए डिनर यहीं लगवा देना। वक्त होगा तुम्हारे पास? उसकी हरकत और सुकनात में एक इज़्तिराब था। फजर अगर खुद उलझी हुई ना होती तो ज़रूर नोटिस करती। और कितने मज़े की बात है, जब उसने एमफिल में दाखिले से इनकार किया था तब यही शख्स था जिसने कहा था मेरे घर में हमेशा से इतने नौकर चाकर हैं कि अगर हम सब भी घर में ना हों तो एक खुदकार तरीके से सब चलता रहेगा। तुम नहीं होगी तब भी सब इसी तरह चलेगा। घर के काम निपटाकर घर वालों के दिल में जगह बनाने वाली मिडिल क्लास जहनियत से बाहर निकल आओ। ये और इससे मिलती जुलती बातें एक तवातर के साथ मम्मी और शहरयार के मुंह से सुनने के बावजूद वो ज़हनी तौर पर मुलाजमों की मोहताज नहीं हुई थी, बल्कि किसी न किसी तरह से मुसलसल घर के पूरे निज़ाम पर असरअंदाज होती रहती थी। जिसका सबूत ये था कि सामने बैठा वो शख्स जिसे आज भी अपने बाप की कमाई दौलत से रखे गए मुलाजमों का जाम था, एक अहम डिनर के लिए मुलाजमों को हदायत देने के बजाय उससे मददगार का ख्वाहिशमंद था। मेन्यू में कुछ खास चाहिए तो बता दें या मैं खुद ही देख लूँ? मेरा ख्याल है तुम खुद देख लो तो बेहतर है। वो जो बात करने आई थी उसके लिए ये मौका हरगिज़ मुनासिब नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए चाय का कप खाली होते ही वो बाहर निकल गई। कमरे में काउच पर धुसे वो गहरी सोच में गुम थी। कितनी शिद्दत से अम्मा से मिलने को दिल चाह रहा था। बीते मौसमों में दिल पर जिस खजाने मुस्तकिल डेरे लगा दिए थे उसकी खबर किसी को नहीं थी। बस जब दिल ज़्यादा भर जाता तो वो घर चक्कर लगा आती। अम्मा उसके सर में तेल लगाकर चोटी बना देती तो जैसे कंधों पर रखे सारे बोझ धीरे धीरे सिरक जाते। अम्मा के गले से लगकर बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने अंदर सुकून ही सुकून भर जाता। वो एक बार फिर सहराओं में लंबी मुसाफत के लिए ताज़ा दम हो जाती। अब तो सहारे की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अपने जिस्म में एक नए वजूद की आहटें महसूस कर रही थी। जितने वाज़े इशारे थे उसके बाद किसी टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर इस घर में किसी का इस पर थोड़ा सा भी ध्यान होता तो उसकी हालत इतनी छुपी हुई भी नहीं थी। अपने आने वाले बेयकीन कल और अपनी पोजीशन को देखते हुए वो खौफजदा थी और शहरयार से इसी बारे में बात करने के लिए वो शाम में गई थी। अब तो उसके मेहमान भी जा चुके थे लेकिन वो कमरे में नहीं आया था। ये पहली बार तो नहीं था। कितनी रातें उसने इस नरम गरम बिस्तर पर पहलू बदलते और रोते हुए गुजारी थी। जब शहरयार ने उसे अपने बारे में बता दिया उसे लगा उसने उसे पा लिया है, लेकिन उसके बाद जितनी दूरी पर वो चला गया था अब तो फजर को लगता था इस फासले को नापते हुए ही वो दम तोड़ देगी। पता नहीं क्या हुआ था मगर वो उसकी पहुंच से दूर सबको मुयस्सर हो गया था। दीवार गिर घड़ियाल रात के 11 बजा चुका था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। तुम सोई नहीं अभी तक? ना ये सवाल था और ना फिक्र, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। भीगी आंखों को साफ करने का दरूद किए बगैर वो उठ खड़ी हुई। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अभी नहीं, बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करेंगे। उसके बाद चेहरे पर रोने के वाज़े आसार थे और वो इस वक्त किसी मेलोड्रामे का मुतमिल नहीं हो सकता था। सरसरी नज़र उस पर डालकर गले से निकटाई का फंदा निकालते हुए उसने जवाब दिया। फजर उसके एहसासात से आरी लहजे पर अभी भी इसी तरह गुमसुम हो जाया करती थी। पता नहीं क्यों उसे आदत ही नहीं हो पा रही थी ऐसे तर्ज़े गुफ्तगू की। अभी भी वो एक लम्हे के लिए सुन हो गई थी। मुझे आज और अभी बात करनी है, वो उसके सामने खड़ी कह रही थी। ये वो लड़की थी जिस पर शहरयार अजफर ने मुंह के बल गिरने के बाद पहली और आखिरी बार भरोसा किया था और इस भरोसे के टूटने पर एक बार फिर मुंह के बल गिरा था। पता नहीं क्यों पहली बार उसे फजर इसहाक से नफरत महसूस हुई थी। आम से खदोखाल की आम सी लड़की जिसे उसने छूकर सोना कर दिया था। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी मिडिल क्लास जहनियत की सलाहियतें आजमाने खड़ी हूँ तो चले यूं ही समझ लें, मगर मेरी बात सुने बगैर आप सो नहीं सकते। जब मैंने कह दिया अभी नहीं तो तुम्हें असर क्यों नहीं हो रहा? थका हुआ हूँ इसीलिए कम से कम इस वक्त केयर वेयर की ड्रामेबाजी नहीं कर सकता। अब जाओ जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। व्हील चेयर से बेड पर मुंतकिल होते उसने कतई अंदाज में कहा और फिर कंफर्टर ओढ़कर लेट गया। वो कितनी ही देर खड़ी देखती रही। दिल चाहा इतनी जोर से रोए चिल्लाए कि इस घर की बुनियादें हिल जाएं।
وہ جب سوچتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ فیصلے کے لمحے پر پچھتائے گی یا شکر ادا کرے گی، اگر جانتی ہوتی تو کبھی اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے پر راضی نہ ہوتی۔ اس کے پاس آزادی تھی، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتی تھی، جو دل چاہے خرید سکتی تھی، جو چاہے کر سکتی تھی، لیکن اس جو چاہیے میں محبت نہیں آ سکتی تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بجائے وہ کمرے سے نکل کر باہر پول کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ موسم اتنا سرد تھا کہ ہوا بلا درود ہڈیوں تک اترتی محسوس ہو رہی تھی، پر آج وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کہانی کا ایک اضافی کردار خاموشی سے نکل جائے۔ کاش خودکشی حرام نہ ہوتی یا اماں نے اسے اتنا خوش باش نہ سمجھ لیا ہوتا۔ کاش وہ اماں کو بتا سکتی تھی ان کی مکمل بیٹی اس نامکمل شخص نے یہ قدر کی ہے کہ اسے ایسے مادے کا کھلونا سمجھ لیا ہے جو نہ کھیلنے سے ٹوٹتا ہے نہ دھتکارنے سے۔ کاش وہ انہیں بتا سکتی کہ پوری دنیا کو وہ اپنی جس بیٹی کی خوشحالی کی کہانیاں سناتی تھیں نہیں تھکتی تھیں، وہ اتنی بدحال ہے کہ اسے آنسو بہانے کے لیے ایک کندھا بھی میسر نہیں۔ اماں سے بھی گلہ نہیں تھا، یہ تو اس کی اپنی خوش فہمی کا قصور تھا۔ اسے کالی آنکھوں کے ناک ڈس گئے تھے، ساری زندگی نیلو نیل ہو گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ کتنی ہی دیر ٹھنڈے فرش پر پڑی سسکتی رہی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب شہریار کی آنکھ سردی کی شدت سے کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی سردی کا ماخذ کبھی دکھائی دے گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جانے کب سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن فجر کہیں دکھائی نہیں دی۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ چلی نہ گئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے یہ خیال از خود دور ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ اس کے ساتھ تلشی سے بولا تھا اور اس سے بھی زیادہ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا تھا، لیکن معلوم نہیں وہ کس مٹی کی بنی تھی کہ کبھی کچھ دیر بعد ہی پھر نارمل ہو جاتی۔ کچھ دیر بستر پر پڑے اس کا انتظار کرتے رہنے کے بعد بمشکل ویل چیئر پر بیٹھ کر خود کو اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکلا۔ وہ پول کے پاس زمین پر دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بس ایک لمحے کے لیے اسے اپنے دل میں خوف محسوس ہوا۔ وہ اندر بستر پر سویا ہوا محض ایک دروازہ کھلا رہ جانے سے اٹھ گیا تھا تو وہ کس طرح اتنے ٹھنڈے فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنا خوف ظاہر کرتا تو کیا انانا جھکتی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے فجر، حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی، جو مرضی کرتی پھرو، لیکن کم از کم کمرے کا دروازہ تو بند رہنے دو۔ عجیب ڈرامہ ہے۔ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ مصیبت یہ کہ وہ پاس بیٹھ کر اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دو بار مزید آواز دینے پر بھی جب وہ نہیں اٹھی تو انا کے سارے سبق بھلائے۔ اس نے ممی کو فون کر کے بلایا۔ او مائی گاڈ، اسے کیا ہوا ہے؟ اپنے ہینڈ میڈ اونی نائٹ سوٹ میں ملبوس ممی اسے فرش پر ایسے لیٹے دیکھ گھبرا گئی تھی۔ ممی مجھے کیا پتا، اور اگر پتا ہوتا تو آپ کو بلاتا۔ ملازمہ کی مدد سے اسے بستر پر پہنچا کر وہ ڈاکٹر زیدی کو کال کرنے لگیں۔ کیا تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، جھگڑا تو نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی بات کہنا چاہ رہی تھی مگر میں تھکا ہوا تھا، منع کیا تو یہ ڈرامہ۔ تم سارا دن کیا پہاڑ توڑ رہے تھے جو اس کی ایک بات نہیں سن سکتے تھے؟ فجر کے نیلے ہونٹ اور حد سے زیادہ سرخ چہرہ دیکھ دیکھ کر انہیں ہول اٹھ رہے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی حالت چیخ چیخ کر بتاتی یہی وجہ تھی کہ وہ غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھیں۔ ممی پلیز، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے گلے یہ مصیبت ڈالیں۔ اگر اتنا اعتراض ہے تو خود سن لیا کریں اس کی باتیں، بلکہ میں تو اپنا بستر ہی اسٹڈی میں لگوا لیتا ہوں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو شیری، یہ جو تم نارمل زندگی جی رہے ہو یہ اسی مصیبت کی دی ہوئی ہے۔ لوگوں کو ویلیو کرنا سیکھو۔ جس طرح یہ تمہاری جلی کٹی سہ جاتی ہے، کوئی اور ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی۔ اور میرا احسان مانو کہ تمہاری اس ویل چیئر کے باوجود تمہیں ایک ایسی لڑکی لا کر دی جسے تمہاری دولت سے بڑھ کر تم عزیز ہو۔ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ، یہ جلی کٹی صرف میں ہی نہیں سناتا، آپ جتنی محبت سے اسے رکھ رہی ہیں مجھے بھی نظر آتا ہے۔ فجر اگر ہوش میں ہوتی تو ان کی باتوں پر ایک بار تو ضرور کہکا لگاتی۔ دونوں ہی سب کچھ جانتے تھے، لیکن چونکہ یہ سلوک اس کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے دونوں چپ تھے۔ بھلا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو انہیں کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ دن بہت کھلا کھلا سا تھا۔ پہلی دھوپ فرنچ ونڈو سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی پرحدت دھوپ میں شہریار اصفر اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ کل کا دن اس کے لیے حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا۔ پبلشر حسن نظام نے نہ صرف اس کا مسودہ شائع کرنے کی حامی بھر لی تھی بلکہ وہ اس کے لیے بہت پر امید بھی تھے۔ میرے ہاتھ سے بہت لوگوں کی پہلی کتابیں نکلی ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب بیسٹ سیلر ہو جائے گی۔ وہ اسے بیسٹ سیلر بنانے کا خواہش مند نہیں تھا، وہ تو بس اندھیروں میں گھرے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی اور ان سے بھی زیادہ اندھیرے میں تھا، اور اس نے امید کا دامن تھام کر روشنی کو پا ہی لیا۔ عنقریب ان سب کو بھی روشنی نصیب ہوگی، بس امید رکھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی جب ایسے کسی تھرڈ پرسن سے مسودہ حاصل کیا تھا۔ ہمارے ادارے کا بغیر پبلسٹی ایک نام ہے اور ہم سے کتابیں چھپوانے کے لیے لوگ تو جان کر آ جاتے ہیں، اور یہاں ایک شخص یہ پہلی کتاب کا مسئلہ اس شخص نے خود آنا مناسب نہیں سمجھا۔
مسودہ پڑھنے سے پہلے میرے اپنے خدشات تھے، لیکن پڑھ کر ملاقات کیے بغیر رہ نہیں سکا اور مل کر بھی حیران ہی ہوا ہوں۔ اتنی کم عمری میں اتنا گہرا مشاہدہ اور اس میں انداز بیاں، مجھے لگتا ہے میں دنیا کو دوسرے عبداللہ حسین سے متعارف کروانے والا ہوں۔ اس کے خدشات کے برعکس وہ بہت ہی پرجوش تھے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کتاب اب میری ذمہ داری، آپ دوسری کتاب پر کام شروع کریں۔ اسے لگا تھا ملاقات مختصر ہوگی، لیکن جس کا ستارہ عروج کی جانب گامزن دکھائی دے رہا ہو، اس سے پہلی ملاقات میں اتنی شناسائی ضروری تھی کہ کوئی دوسرا اس ستارے کی ضیاء چرانے کی کوشش بھی کرے تو وہ ستارہ از خود حسن نظام کے پاس واپس چلا آئے۔ ان کے جانے کے بعد شہزاد کا فون آ گیا اور اسے تفصیل بتاتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ وہ فوراً بستر پر لیٹ کر سو جانے کی خواہش لیے کمرے میں گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے زندگی کی اتنی بڑی خوشی دینے والی ہے۔ اس نے تو اندھیروں کو قسمت مان لیا تھا، لیکن پھر فجر نے زندگی میں آ کر اس کا سارا فلسفہ برباد کر دیا اور اسے اندر کی ایک دنیا سے روشناس کروایا۔ اب جب وہ ایک اور سفر اختیار کر چکا تھا تو اپنے وجود کی اس بات نے اسے ایک نئی طاقت سے بھر دیا تھا۔ فجر سے سارے گلے شکوے دم توڑ گئے تھے، بلکہ گزشتہ رات اپنے رویے پر افسوس بھی تھا۔ وہ یقیناً یہی بتانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی بھیگی آنکھوں سے اس نے کچھ اور ہی معنی اخذ کر لیے تھے۔ جن دنوں محبت کے جھولے میں جھولتے وہ آسمان سے زمین پر گرا تھا اور اس نے اپنے اور فجر کے درمیان ایک اندیکھا فاصلہ بنا لیا تھا۔ اس فاصلے کو پاٹنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتی رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے پھرتی، کبھی کبھی کچھ بنا کر کھلاتی تو کبھی کوئی کسی اور طرح سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ شہریار اظفر نے اسے تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ اس کی کلاس کے تانے، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مڈل کلاسیت کی سرٹیفکیٹ دیتا۔ پہل تو وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہتی، رات کو وقت بے وقت روتی رہتی۔ اسے اس طرح اذیت پہنچا کر شہریار اظفر کو سکون ملتا تھا جیسے اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ یہی ہو۔ وہ اس دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر سکون میں آ جاتا، لیکن جلد ہی وہ اس کے روتے چہرے سے اکتا گیا۔ کچھ اس کا اپنا ذہن کتابوں کی طرف گیا تھا۔ دن رات کتابوں کے ساتھ میں مغز ماری کرنے کے بعد اسے غصہ آتا تھا اسے ڈیڈ سیریس دیکھ کر۔ ہر وقت رونے دھونے والے سین سے چھٹکارا پانے کے لیے ہی اس نے اسے ایم فل میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ فون پر ہونے والی بیل سن کر اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر فون دیکھا۔ ممی کی بھی جان کو سکون نہیں تھا۔ آدھی رات تو فجر کے چکر میں جاگتے گزر گئی تھی اور اب وہ وقفے سے فون کر کے اس کے جاگنے کا پوچھ رہی تھیں۔ رات کو جب ڈاکٹر زیدی نے انہیں بتایا تو وہ اتنی بے یقین اور اتنی خوش تھیں کہ جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ کیا ہو گیا ممی؟ ابھی نہیں اٹھی؟ وہ کہا تو تھا اٹھے گی تو بتا دوں گا، آپ بار بار فون مت کریں۔ یہ جانے بغیر کہ اب کی بار فون کی آواز نے اسے جگا دیا ہے، اس نے ممی کو جواب دیا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کا شوق و شوق زندگی کو انجوائمنٹ سمجھنے والا شرارتی سا بیٹا اس قدر اکھڑ اور بدتمیز بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ 2 دن سے بیہیو کر رہا تھا۔ تم نے جو کہا میں نے سن لیا، اب تم میری بات سنو۔ ڈونٹ اسٹریس ہر آؤٹ، میں سونیا کے گھر تک جا رہی ہوں، مجھے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ جہاں جانا ہے جائیں، بائے ممی۔ ان کی بات کاٹ کر اس نے فون واپس رکھ دیا۔ ان کی باتوں سے رات کی تکلیف اور یاد ایک لمحے میں ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی تھی۔ جسم جیسے بھاری سل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں بمشکل کھول کر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ تر و تازہ نکھرا ہوا دھوپ کی تمازت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسے بیٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ چکا تھا۔ لیٹی رہو تم، اٹھو مت، میں کسی کو بلا کر لاتا ہوں، میں ٹھیک ہوں پلیز۔ وہ جلدی سے بولی، بخار سے تپتا وجود، بھاری پپوٹے اور سانس میں دشواری کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں۔ وہ واش روم گئی تو شہریار باہر نکل گیا۔ اس کے لیے ناشتے کی ہدایت دینے کے ساتھ اس نے ممی کو بھی کال کر کے اس کے جاگنے کا بتا دیا تھا۔ اسے کسی بھی بات کو لے کر پریشان مت کرنا، اوکے؟ جسٹ بیہیو نارمل، جو وہ کرتی ہے اسے کرنے دینا، زور زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ان کی ہدایات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوا جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیگ میں کپڑے رکھ کر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ اماں کی طرف رہنے کے لیے؟ ظاہر ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تو اتنے کپڑے لے جانے سے رہی۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی بلکہ نارمل سے انداز میں بات کر رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں شہریار اظفر کو اس کا ایسے نارمل ہونا ہی کھٹک رہا تھا۔ رات تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی کافی زیادہ، ممی نے ڈاکٹر زیدی کو بلایا تھا۔ کافی زیادہ پر اس نے اچھا خاصا زور دیا تھا کہ شاید وہ اسی وجہ سے جانا مؤخر کر دے۔ فجر نے ہاتھ روک کر ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، تو جو بات وہ بتانا چاہتی تھی وہ جان گیا تھا، اور یہ ساری پرواہ اس کے لیے نہیں تھی۔ تلخی کا ایک کڑوا گھونٹ اس نے جھٹکے سے حلق میں اتارا۔ میں ٹھیک ہوں اب، شکریہ اتنی پرواہ کرنے کا۔ بیگ بند کر کے وہ باہر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنے چلی گئی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ کر روکے۔ ممی کو کال کی لیکن پتہ نہیں ان کی کون سی اتنی اہم میٹنگ تھی کہ وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ ممی کی ہدایات ہر طرف، وہ کسی بحث کا ماحول نہیں بنانا چاہ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیگ لینے آئی تو وہ فون ہاتھ میں لیے مضطرب بیٹھا تھا۔ میں نے میڈ سے کہا ہے کہ تمہارا ناشتہ لانے کا، کم از کم ناشتہ تو کر لو۔ میں نے منع کر دیا ہے اسے، اماں کی طرف کر لوں گی۔ میرا نہیں خیال اس حالت میں تم وہاں زیادہ سہولت سے رہ سکو گی۔ میں مڈل کلاس تھی اور ہوں۔
इस बात पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं आज भी इस माहौल और इन सहूलतों की इतनी आदी नहीं हुई कि इनके बगैर ना रह सकूं। ये और बात है कि आप अपने बच्चे के लिए उसकी मिडिल क्लास माँ और उसके मिडिल क्लास घर के माहौल पर एतबार ना कर सकें। खुदा हाफिज। ये पहली बार था उसने अपने लहजे को तलखी पर काबू पाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। शहरयार असफर तो उसके लहजे के कटीलेपन पर ही शशदर रह गया था। मम्मी आए तो वो वहीं गुमसुम बैठा हुआ था। वो अपने घर रहने के लिए चली गई है। उनके मुतवक्को सवाल से पहले ही उसने जवाब दिया था। व्हाट? तुमने उसे इस हालत में जाने कैसे दिया? आई मीन उसे कितनी केयर की ज़रूरत होगी। मैं तो उसे किसी अच्छी सी गायनाकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर चेकअप के लिए भेजने वाली थी। मेरा ख्याल है अभी ये सब रहने दें। शेरी, मुझे बताओ, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ है? मम्मी के सवालों के जवाब में उसके पास महज एक खामोशी थी। तुम्हारे घर में कोई शीशा वीशा नहीं है क्या? आशी उसके सामने चाय रखते हुए पूछ रही थी। बिस्तर पर उसके सामने सुनहरे खस्ता गरम गरम टोस्ट भी पड़े थे, जिनमें से एक को हाथ में पकड़कर वो कुतर कुतर कर खा रही थी। बहुत सारे शीशे हैं, ऐसे जैसे शीश महल, लेकिन एक भी ऐसा शीशा नहीं जो उनको उनके असल चेहरे दिखा सके। वो सर झुकाए टोस्ट खाती रही। या तो उनके घर शीशे नहीं कि तुम देख सको तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, या उनके घर खाना वाना नहीं पकता। अब तुम बताओ क्या बात है? उनके घर सब कुछ है, बस मेरी बहन नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके। उसने मोहब्बत से छोटी बहन को देखा। एक तो ये अमीर लोगों के बच्चे भी कितने थोड़े होते हैं। अब हमारा घर देख लो, हम 6 बहनें हैं और वो बस 2 बहन भाई। क्या था अगर दूल्हा भाई का एक और भाई होता तो मैं उसके साथ शादी कर लेती। वो मसनूई अफसोस करते इतनी सादा, इतनी प्यारी लग रही थी कि फजर ने दिल से उसकी खुशियों के लिए दुआ की थी। अम्मा ने अगर सुन लिया ना बेटा तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। और हाँ, अम्मा किधर है? मुझे उनसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करनी है। इसे अचानक याद आया। पहले मुझे बताओ, पहले अम्मा से तो बात करने दो। आउट ऑफ कास्ट रिश्ता है। बिस्तर छोड़कर वो उठ खड़ी हुई। पूरी तफसील बताओ, लड़का क्या करता है और कहाँ रहता है? फैमिली कैसी है? अब मैं तुम जैसी तो हूँ नहीं कि जहाँ मर्जी रिश्ता कर दें और मैं हाँ कह दूँ। अब बताओ, मैं हाँ कहूँ तो ही अम्मा से बात करना। वो संजीदा थी। फजर उसका मुंह देखती रह गई। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका बेटा है और किसी कॉलेज में लेक्चरर है। 1-2 बार देखा है मैंने। खुश शक्ल और खुश लिबास है। फैमिली भी कोई इतनी बड़ी नहीं। बाकी अगर अम्मा अब्बा राजी हों तो मैं मजीद तफसील से पूछ लूँगी। ओके, हो गया, कर लो अम्मा से बात। वो हंसी थी। अम्मा चारपाई पर बैठे हुए शाम के खाने के लिए मुंगरे बना रही थीं। वो भी उनके पास बैठकर मदद करवाने लगी। आशी के रिश्ते की बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। अल्लाह तेरा शुक्र, किसी पढ़े लिखे घर का रिश्ता मिल गया, वरना यहाँ तो रिश्तेदारों में सारे निकम्मे निकट्ठू जमा हुए पड़े हैं। अब बुआ स्लीमन को देखो, अपने पोते के लिए रिश्ता मांग रही थी। मैंने तो कह दिया कि अभी मेरी बच्ची पढ़ रही है, डिग्री मिल जाए तो देखेंगे। अम्मा, अभी रिश्ता तय हुआ कहाँ है? अभी तो वो लोग देखने आएंगे और फिर आप लोग भी तो जाएंगे। अल्लाह करे सब ठीक रहे और रिश्ता हो जाए, फिर शुक्र अदा कीजिएगा। रिश्ते की बात चली है ना, तो अब हो ही जाएगा। और शुक्र करने में क्या जाता है? अल्लाह राजी होकर और देता है। वजह बेवजह शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वो खामोशी से बैठी मुंगरे तोड़ती रही। गली में कोई फल वाला गुजर रहा था जिससे अम्मा को किन्नू याद आ गए। आशी, किन्नू निकाल कर ला बहन के लिए, यहाँ धूप में बैठी खा लेगी। अभी सुबह तो जूस पिया है और अब नाश्ता किया है, अब कुछ नहीं खा रही मैं। उसने सरस से इनकार किया। ऐसी हालत में अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं। औरत की जिम्मेदारी बड़ी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जान चाहिए होती है, जो इन चीज़ों से मिलती है। जो खाने का दिल चाहे बता देना, तुम्हारे अब्बा से कहकर मंगवा दूंगी। उसने शर्म से सर झुका दिया। ये माँ थी जिसे उसने कुछ बताया नहीं था, लेकिन जितना वक्त गुजर चुका था उसका जिस्म बोलता था। अम्मा उसके यहाँ आने के पहले ही दिन भांप लिया था। उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बस जो अंदर घाव थे, या तो उसने बड़ी मजबूती से दर बंद कर दिए थे कि कोई अंदर झांक ना ले, या फिर दर्द की ये जुबान किसी को समझ नहीं आती थी। शहरयार कैसा है? बड़ा अरसा हो गया उसने चक्कर नहीं लगाया। अम्मा की बात पर उसे लगा जैसे उन्होंने अभी अभी उसका जहन पड़ा हो। एक बार दिल चाहा दिल खोलकर उन्हें दिखा भी दे, लेकिन फिर मसलिहतों के तकाजे आड़े आ गए थे। बस ऐसे ही हैं अम्मा, कहीं आ जाकर खुश नहीं होते, इसलिए मैं कहती भी नहीं। अम्मा के उठने के बाद वो वहीं बैठी रही। मंडीरों पर सिरकती धूप की चादर मगरिब की सिमत इकट्ठी हो चुकी थी। कितने रंग थे आसमान पर। किसी का जवाल भी खूबसूरत हो सकता है, उसने सोचा। सुरमई बादलों में गरूब होते सूरज ने जैसे गुलाल बिखेर दिया था और मशरकी किनारा अंधेरा था। एक लम्हे के लिए उसे अपना आप वही मशरकी उफक महसूस हुआ। उजालों का जन्म देकर, शहरयार को रंगों के तोहफे देकर वो खाली रह गई थी। चारों तरफ धुंध की दबीज तह थी। हद्दे निगाह बस चंद फुट तक ही थी। आज दिसंबर का आखिरी दिन था। बस कुछ घंटे और उसके बाद नए साल का आगाज। ये शाम उसे हमेशा बहुत उदास करती थी। उस वक्त भी जब उदास होने की कोई वजह नहीं थी, और आज तो उसके पास खुश होने के लिए कोई वजह नहीं थी। सो वो जी भर कर उदास थी। कमरे में हीटर की गर्माइश को बहाना बनाकर वो बाहर निकल आई। आशी कहती भी रही कि हीटर बंद कर देती हूँ, लेकिन चंद सांसें अपने लिए चुराने के वास्ते वो बरामदे में आखड़ी हुई। मुख्तसर बरामदे के बाहर कदरे बड़ा आंगन था।
جس میں بالکل سامنے مرکزی دروازہ تھا۔ کتنی دیر وہ اس کوہر میں کھڑی دروازے کو ڈھونڈنے کی صحیح کرتی رہی، جیسے اگر اس نے یہاں اس دروازے کو تلاش کر لیا تو زندگی کے لیے بھی کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لے گی۔ لیکن کتنی کوشش کے بعد بھی وہ اس کی آنکھیں دروازے کے نقش کو تلاشنے میں ناکام رہیں۔ زیاں کا احساس اسے کچھ چوکے لگانے لگا۔ اندر ہی اندر وہ کرچی کرچی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 12واں دن تھا۔ پرواہ تو ان کے تعلق میں بہت مختصر عرصے کے لیے رہی تھی، لیکن اس کے یہاں آ کر رہنے پر معمول کی کالز وغیرہ کا سلسلہ بھی اس بار قضا ہو گیا تھا۔ اندر کمرے میں اس کی بہنیں تھیں۔ اس کمرے میں کھلنے والے دروازے والے دوسرے کمرے میں اماں عشاء پڑھ رہی تھیں اور ابا نماز کے احترام میں ٹی وی کی آواز بند کیے خبروں کی پٹی پڑھ رہے تھے۔ سب اس کے اپنے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ کمی تو وہ پہلے بھی کوئی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ پانی کے گلاس کے لیے بھی اماں بہنوں کو بھگا دیتی تھیں، اور آشی اس کے لیے تو وہ تھی ہی سراپا محبت۔ بہنوں میں سب سے زیادہ اس کی دوستی اسی کے ساتھ رہی تھی۔ اماں کے علاوہ بھی وہ اسی کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ اس پر پیار آنے کے ساتھ ساتھ کسی وقت اسے شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ اتنی محبت اور محبت کرنے والوں کے باوجود دل ایک بنجر صحرا ہوا تھا۔ اندر کے سناٹے گورستان کی خاموشی کو مات کرتے تھے۔ جانے یہ برفیلی ہوا کا اثر تھا یا دل میں اٹھتی ٹیسوں کا۔ آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ آشی عظمیٰ باجی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور انم ہیٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتے ہوئے رسالہ کھول کر بیٹھی تھی۔ اس کی کرسی کے گرد مونگ پھلی کے چھلکوں سے دائرہ بنا ہوا تھا۔ قریب ہی زمین پر چائے کے کپوں میں بھی چھلکے گرے ہوئے تھے۔ کتنا کچرا پھیلا دیا تم نے یہاں۔ میری کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے، اس لیے مجھے مت چھیڑیں۔ ویسے بھی صبح میں نے ہی صفائی کرنی ہے۔ مصروف سا جواب دے کر وہ پھر اپنی کہانی میں مگن ہو گئی تو وہ بھی بستر پر لیٹ گئی۔ گرم بستر ماں کی آغوش جیسا پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ رضائی میں منہ دیے اس نے نمکین آنسوں کو بہنے دیا کہ شاید اس سے زندگی میں گھلی تلخیوں کو بہہ جانے کا بہانہ مل جائے۔ ابھی تو سود زیاں کا حساب شروع ہی ہوا تھا کہ کسی نے اس کے منہ سے رضائی کھینچ لی۔ باہر آپ کے شوہر نامدار آئے ہیں، اب جلدی اٹھو اور اپنی حالت سنوارو۔ اجلت میں اس کی بھیگی آنکھوں کو نظر انداز کرتے آشی رضائی چھوڑ کر برتن باورچی خانے میں چھوڑے بھاگی۔ حد ہے ویسے، اتنا رومانٹک ماحول بنایا ہوا تھا، گرم چائے، خستہ مونگ پھلی، ایک اچھی کہانی، ہیٹر کے سامنے کرسی اور دسمبر کی آخری رات۔ سب برباد کر دیا ایک بندے نے۔ انم کا موڈ واقعی بڑا خراب ہوا تھا۔ سارے رسالوں کے ساتھ رومانس ہو سکتا ہے تو کیا ایک بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کا کوئی حق نہیں؟ اور تم ابھی تک یہیں سستی سے بیٹھی ہو۔ وہ حیران پریشان بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ابا کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ روئی روئی آنکھوں والی لڑکی بستر پر بیٹھی حیرانی سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے اٹھی اور سرسیسی سے سلام کے بعد باہر نکل گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں اس سے پہلے ہی باورچی خانے میں موجود تھیں۔ تم نے بتایا تو ہوتا وہ تمہیں لینے آ رہا ہے، اور یہ دیکھو کتنا کچھ لے آیا ہے۔ باورچی خانے میں اس کے لایا ہوا سامان رکھا ہوا تھا، پھل، خشک میوہ جات، کیک، مٹھائی اور جانے کیا کیا۔ اور یہ اماں نے کیا کہا وہ اسے لینے آیا ہے۔ ایک گہرا سانس اس نے ہوا میں چھوڑا۔ ماں باپ کو بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہیں، اب ان پر کیا گزرتی ہے، وہ کیسے گھر بساتی ہیں، یہ تو ایک ثانوی نوعیت کا معاملہ ہے۔ یوں بھی ایک بار پھر وہ اپنی زندگی کے اگلے مارکے کے لیے انرجی حاصل کر چکی تھی۔ اچھا ہوا جو وہ اسے لینے آ گیا کہ انا کا پرچم کم سے کم گھر والوں کے سامنے تو بلند رہے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ ہاں نیا سال ہے نا کل، سوچا ہوگا نیو ایئر نائٹ سرپرائز دیا جائے۔ عقب سے آتی آشی نے شرارت سے اس کے کان میں کہا، اب تم جا کر اپنا سامان سمیٹو، بھائی کہہ رہے ہیں ذرا جلدی ہے انہیں، اس کی بھی شادی کر دیں، اب جلدی، بہت جلدی ہو گئی ہے بڑی یہ۔ آشی کو آنکھیں دکھاتے اس نے کہا۔ شہریار کے چائے پینے تک وہ اپنا مختصر بیگ پیک کر چکی تھی۔ چائے کا کپ رکھتے ہی اس نے جانے کی اجازت چاہی اور ایک بار پھر وہ اس کے دعاؤں کے حصار میں رخصت ہوئی۔ سب کچھ ویسا ہی بے روح اور سرد تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے باوجود اپنے مقررہ جگہ پر ہونے کا احساس بڑا پرحدت تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید ڈرائیور کی موجودگی کے لحاظ میں وہ چپ ہے، لیکن گھر آنے کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ آتے ہی جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ایک بات جو ماننے میں جانے کتنا وقت درکار تھا کہ وہ اس گھر میں سکوت کی عادی ہو چکی تھی۔ ہیٹر آن کر کے اس نے کاؤچ پر کمفرٹر رکھا اور اپنا لیپ ٹاپ پکڑ کر نامکمل تھیسس دیکھنے لگی۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن اب اٹھنے کا نہ دل چاہ رہا تھا نہ ہمت ہو رہی تھی۔ شہریار کمرے میں آیا، اسے بادل ناخواستہ اٹھنا ہی پڑا۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی اجازت لینے پر حیران ہوئی تھی۔ جی کریں بات، یہاں بیٹھو۔ اس کے کہنے پر فجر بستر کے کنارے پر ٹک گئی۔ جب میں چھوٹا تھا تو دادا مجھے اور سارا کو کہانیاں سنایا کرتے تھے جن میں بہادر شہزادے ہوتے ہیں۔ وہ بہادر شہزادے بھوت پریت اور طوفانوں سے بھی لڑ جایا کرتے ہیں، اپنی شہزادی کو بچا لاتے ہیں اور ان سے شادی کر کے وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے والا اختتام حاصل کر لیتے۔ میں دادا کو تنگ کرنے کے لیے ان سے پوچھا کرتا، شہزادیاں کیوں شہزادوں کے لیے طوفانوں سے نہیں لڑتیں؟
انہیں کیوں سب پلیٹ میں رکھا ہوا مل جاتا ہے، جبکہ یہی اختتام شہزادہ اپنی بہادری کے بل پر حاصل کرتے ہیں؟ دادا نے مجھے کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے تمہاری صورت میں جواب دادا کو میرے لیے دعا ہے۔ لیپ ٹاپ کی کیز دباتا وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ ہر رات خاموشی سے گزر جانے والے 65 سال کی آخری رات ہونے کی باعث جانے کتنی نظروں میں تھے جو دنیا نے میرے ساتھ غلط کیا۔ انفیکٹ غلط تو کسی نے بھی نہیں کیا، بس اپنے حالات سے جتنی تکلیف میں نے اٹھائی وہ ساری میں نے سود سمیت تمہیں منتقل کر دی، بنا کسی جرم کے تمہیں سزا دی۔ میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن اگر تم میری حمایت میں بولنے کو جائز سمجھو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے روز اول سے تم سے، تمہاری موجودگی سے محبت کی ہے۔ اس کا نرم بھیگتا لمس سے گریز کرتا ہاتھ تھام کر وہ کہہ رہا تھا، یہ میری محبت ہی تھی کہ میں نے تم پر اپنی تنہائیوں کے عذاب آشکار ہونے دیے، لیکن اس کے بعد مجھ پر جو عذاب اترے وہ تم نہیں جانتی۔ مجھے پوری دنیا نے چھوڑا اور میں سہ گیا، لیکن تم نے جس طرح مجھے پسے پشت ڈالا میں سہ نہیں سکا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے ایسا بہت بار ہوا ہے۔ جس روز میں تمہیں بارش میں تمہارے گھر لے کر گیا تھا اور تم وہیں رک گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ممی گھر پر نہیں، اور ہوں بھی تو تم نہیں ہو نا۔ تمہیں تمہارے گھر والے مجھ سے زیادہ عزیز تھے، تمہیں گھر کے کام مجھ سے زیادہ اہم تھے، وہ کام جنہیں کرنے کے لیے نوکروں کی ایک فوج فقط کہنے کی منتظر ہوتی ہے۔ تم نے ہر جگہ مجھے کم اہم ہونے کا احساس دلایا۔ میں کیا کرتا، میں جتنی شدت سے تم سے محبت کرنے لگا تھا مجھ سے یہ نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہوا۔ میں نے وہی سب تمہارے ساتھ کرنا شروع کر دیا، ہاں، مگر تمہارا دیا یہ احساس کہ میں ناکارہ نہیں ہوں ہر لمحہ میرے ساتھ رہا۔ اور یہ دیکھو، لیپ ٹاپ کا رخ اس نے فجر کی طرف موڑا۔ یہ کسی کتاب کا کور تھا، رات کے نیلے آسمان کا منظر جس کے زینی حصے میں پہاڑوں کے سرمئی گہرے نیلے سائے سے تھے، اس پر لو اینڈ ہوپ کے ذرا نیچے شہریار اصفر لکھا ہوا تھا، مگر فجر کی نظر نام پر نہیں پڑی تھی۔ اگلے صفحے پر انتصاب تھا، ٹو فجر شہریار، زندگی کے سیاہ دنوں میں امید کی واحد کرن کے نام۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا اور پھر نگاہ پھسلتی چلی گئی۔ اس کی محویت کو شہریار کی آواز نے توڑا۔ میں نے 1.5 سال لگایا اس کتاب کو لکھنے میں، اور اس دن جس کے لیے تم نے اسٹڈی میں ڈنر لگوایا تھا وہ اس کتاب کے پبلیشر ہیں۔ یہ کور میں نے ڈیزائن کیا ہے اور ابھی فائنل نہیں ہے، تم چاہو تو اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بہترین دوست کی طرح اسے بتا رہا تھا، اور وہ حیران تھی۔ شہریار نے کتاب لکھی تھی، اس کا انتصاب فجر شہریار کے نام تھا۔ یا خدا، کیسی حیرت انگیز بات تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ شہریار کی جس نرمی پہاڑوں کی برف اوڑھ لی تھی، اب محبت کی لو پر اس کا دل پگھلانے لگی تھی۔ لیکن اب کی بار اسے آسانی سے تسخیر نہیں ہونا تھا۔ وہ کچھ ایسا کہنا چاہتی تھی جو اسے ٹوٹے ہوئے شخص کو مزید توڑ دے، لیکن وہ شہریار اصفر نہیں تھی، جان بوجھ کر تکلیف نہیں دے سکتی تھی، وہ بھی اس صورت جب وہ اس کی غیر مشروط محبت میں مبتلا تھی۔ میں مان رہا ہوں میں نے غلط کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن یقین مانو یہ صرف میرا رد عمل تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر تمہارے ساتھ بہت خوش رہنے کے خواب دیکھ لیے تھے، اسی لیے برداشت نہیں کر پایا۔ اس رات فجر شہریار نے شہریار اصفر کے کتنے سوالوں کے جواب رہنے دیے تھے، کتنے شکوے ایسے تھے جن کے جواب میں شکوے اسے بھی تھے، لیکن اس وقت چپ ہی مناسب تھی۔ آنے والے سالوں میں ایک روز اس کی ننھی سی بیٹی نے پرفیوم توڑ کر پاؤں زخمی کرنا تھا، اور شہریار اصفر نے خود جا کر فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کی مرہم پٹی کرنی تھی، اور پھر اپنے بے جان گھٹنے پر بٹھا کر اپنی بے سری آواز میں لوری سنانی تھی۔ اس روز فجر شہریار نے اسے بتانا تھا کہ اسی طرح اس کے ابا نے اسے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اس رات، جس رات کا اسے گلہ تھا کہ فجر اسے چھوڑ کر وہاں رک گئی تھی، اس رات اس کے ابا ان دونوں کے لیے برستی بارش میں مچھلی لینے گئے تھے۔ وہ ایسے جا سکتا تھا، لیکن فجر تو ان کی بیٹی تھی، وہ ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ اگر وہ باقی کے مواقع بھی گنوا دیتا تو وہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ بتا دیتی۔ یہ سب ابھی دور تھا، ابھی تو وہ ایک نئی شروعات کے راستے پر تھی، اور اس وقت لوگ نئے سال کا جشن مناتے، پٹاخے پھوڑ رہے تھے، آتش بازی سے آسماں کا ایک کنارہ سجا ہوا تھا۔ شاید اس طرف لوگ زیادہ زندہ دل تھے، اس نے سوچا۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وجدان کی پرام لیے وہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی، جبکہ فاریہ گاڑی میں بیٹھی ویئر از ڈیڈ کا ورد کیے جا رہی تھی۔ آخرکار 5 سال بعد شہریار اصفر ایک دوسرا ناول لکھنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ آج اس کے دوسرے ناول کی تقریب رونمائی تھی۔ اس کتاب کا انتصاب اپنے بابا کی ساری پریوں کے نام تھا، جسے پڑھ کر فجر ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی سے ساری لڑکیوں کے نام، بہت ترقی کر لی 5 سالوں میں۔ پہلی کتاب میری نظر سے تھی، اور یہ کتاب ایک ایسے شخص کی نظر سے ہے جو ایک ٹوٹا بکھرا شخص ہونے کے بجائے ایک مضبوط ترین باپ ہے۔ تم نہیں سمجھو گی تم کون سا باپ ہو، اچھا خاصا سنجیدگی سے کہتے کہتے اس نے آخر میں شرارت سے کہا، مائی ڈیڈ۔ سامنے سے آتے شہریار کو دیکھ کر فاریہ ایک نعرہ لگا کر گاڑی سے نکلی تھی، لیکن بروقت فجر نے پکڑ کر اسے گاڑی میں واپس بٹھایا۔ یہ ایک اچھا ڈرامہ نہیں ہو گیا؟ سینکڑوں کتابوں پر آٹوگراف، وہ بھی ان لوگوں کے لیے
जो आपको जानते तक ना हो। ये कहो डॉक्टर साहिबा मेरी शौहरत से जेलस हो रही है। उसने आंख दबाई। नॉट फनी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। गाड़ी स्टार्ट होते ही फारिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जाते हैं भाई, भला हम कुछ खाए बिना घर जा सकते हैं? और जो यहाँ खाया वो? शहरयार ने फारिया को छेड़ा। फारिया ने कुछ नहीं खाया, फारिया को बहुत भूख लगी है। फारिया को अपना नाम लेकर बात करने की आदत थी। शहरयार और फजर दोनों ही उसकी मासूमियत पर हंस पड़े। आई लव यू, शहरयार ने फजर की तरफ झुकते कहा। फॉर वो हर बार आई लव यू के साथ वजह बताता था, मगर आज सिर्फ आई लव यू कह रहा था। बस आई लव यू, बिला वजह, ऐसे जैसे किसी राह चलते लड़के को करीब से गुजरती लड़की से बेवजह मोहब्बत हो जाती है। फिर उस लड़की के लिए वो मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर उसकी गली के चक्कर काटता है, रातों को बेकरारी से जागता है, उसके बारे में सोचता है, उसे चाहता है। ऐसे ही बिला वजह आई लव यू कहकर मसरूर होते उसने कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। बात रोने की नहीं थी, मगर फजर की आंखों में नमी थी। तो आज इतने साल बाद उस शख्स ने उसे इस तरह कबूल किया था। उस रात सोने के लिए बिस्तर पर लेटे जाने क्या उसके जहन में आया था। वो उससे पूछ रहा था, जब मैं तुम्हें न्यू ईयर नाइट वापस लेकर आया था तब तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं था? नहीं तो गुस्सा क्यों होना था? फिर नफरत होगी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं बस हर्ट थी, मगर तुमने कुछ कहा नहीं। क्या कहती? लड़ाई करती और उसके बाद मुझे यहीं आपके पास रहना था। फिर चाहे आप इससे भी बुरा सलूक करते जो आप कर चुके थे। वो उसके पास बिस्तर पर बैठी कह रही थी, जब मुझे यहीं रहना था तो फिर कुछ कहने की लड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो भी इस सूरत जब आपको खुद एहसास हो चुका था अपने गलत रवैये का। लड़कियां अपना घर बसाने के लिए अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ती हैं। कितनी लड़कियां घर बसाने के लिए दिल उजाड़ लेती हैं। घर इतना अहम होता है तो मैं अपना बसा बसाया घर कैसे ख़राब करती, वो भी इस वक्त जब सब ठीक हो रहा था। उसने नरमी से वजाहत दी। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की शादी से पहले? उसकी आंखों में देखकर यह सवाल पूछने का हौसला नहीं था उसमें। अगर वो झूठी बोल दे तो कम से कम वो उसकी आंखों में सच्चाई ना पाले। बंद खिड़की की तरफ देखते उसने पूछा, मैं अगर बता दूं तो मान लेंगे? हाँ, यह एतराफ़ का लम्हा था, उसे नहीं गंवाना था। तो उनकी गुफ्तगू में एक बार फिर वो जेठ हाड़ की तपती गर्म दोपहर दर आई थी। मोहब्बत तो मैं नहीं जानती, लेकिन दो आंखों ने बहुत तंग किया था मुझे। जब मैंने पहली बार देखा तो वो बिल्कुल खाली थी, कोरी स्लेट। मैंने अल्लाह की ज़ात से इन पर खुशियों की इबारतें लिखी मांगी थी। एक छोटी सी ख्वाहिश थी अमावस की रात जैसी इन काली स्याह आंखों में बैक वक्त जुगनू दिए सूरज और चांद देखने की ख्वाहिश थी। पता नहीं इसे मोहब्बत कहेंगे या नहीं। हाँ, जब शादी हुई तो कितने साल इस जस्तजू में गुजर गए कि इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखूं। वो मोहब्बत जो सिर्फ मेरे होने के लिए हो, ना कि ज़बरदस्ती की बीवी और अल्लाह की अता से होने वाले बच्चों की माँ के लिए, जो खालिस्तन मेरे लिए हो। वो कहना चाहता था, तुम झूठ बोल रही हो। एक आधे अधूरे इंसान से कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है? लेकिन उसके चेहरे पर सच का नूर था। इन दोनों के साथ गुजारे इतने साल गवाह थे। मोहब्बत चांदनी की तरह उसके वजूद का अहाता किए हुए थी। वो झुटला नहीं सका। वो तो यही समझता रहा था कि किसी मजबूरी, किसी दबाव के तहत उसने शहरयार असफर का हमसफर बनना कबूल किया था। सारे हिजाब एकदम हटे थे और शहरयार असफर ने पहली बार फजर शहरयार को देखा था। भरे भरे वजूद की वो औरत आज भी उतनी ही सादा और प्यारी थी। मैंने इन दो आंखों से बहुत मोहब्बत की है। उसकी आंखों पर उंगलियां फेरते वो कह रही थी, और मुझे पूरी फजर से मोहब्बत है। आंखें बंद किए उसने जवाब दिया।